كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحم بالقرآن الحكيم اللهم ارحم بالقرآن العظيم اللهم ثبت عند موتنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله آمين ثم آمين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم بسم الله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال انفال اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ توبہ کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے. تو دونوں صورتیں مدنی ہیں بوتھ آر. ابھی پہلے کون سی دو گزری ہیں؟ دونوں کون سی تھی، مکی یا مدنی؟ مکی تھی. کتنی سورہ قرآن پاک میں مکی ہیں؟ آلموسٹ 90. اور کتنی سورہ مدنی ہیں؟ 24. یہ کمبینیشن ہم دہراتے رہیں گے تو یاد ہو جائے گا. میرے لیے بھی یہ نیا تھا. انفال نفل کی جمع ہے. نفل تو جانتے ہیں نا، ہم سب نمازوں میں پڑھتے ہیں. نفل کہتے ہیں زائد کو، زائد عبادت. نہ فرض ہے نہ سنت ہے، کوئی چیز جب ایکسٹرا ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نفل. دس از دا 8th سورہ آف قرآن کریم. پہلی سورت فاتحہ مکی. فرسٹ کمپلیٹ مکن سورت واز سورت فاتحہ. اور پھر اس کے بعد مدنی صورتوں کا ایک کمپلیٹ سیٹ ہے، مطلب جس میں شریعت لاز آلموسٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہیں سورت احزاب ہے، سورت نور ہے، سورت حجرات ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ مدنی سورہ ہزار. اور وہ سورت مدنی جہاں بھی آئے گی وہاں پر تذکیر بے اعلیٰ اور تذکیر بے ایام کے ساتھ ایک اور چیز آئے گی، احکامات آئیں گے شریعت کے. احکامات کو لے کر میں کل بھی فیس بک پہ جب مجھے نیند نہیں آ رہی ہوتی تو میں سرچ کرتی ہوں، اور جو میرے پیجز لائک کیے ہوئے ہیں تو پھر وہی بار بار آتے ہیں. وعلیکم السلام. یوتھ کلب کے ساحل ادیم صاحب کو میں سنتی ہوں، مطلب آئی لائک ٹو لسن ہم. تو وہ کل بھی وہ یہی کہہ رہے تھے، کہتے ہیں ساتھ میرے کنسرٹ ہے جہاں میں آیا ہوں. آئی ڈونٹ نو کہ وٹ ایور دا کالج اور وٹ ایور دا انسٹیٹیوٹ واز، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جن لوگوں نے انوائٹ کیا انہوں نے کہا سر کنسرٹ ہو رہا ہے اور آپ آ جائیں کیونکہ کافی لوگ جمع ہوں گے. اپروچ کی بات ہے نا، اس کی ٹکٹیں بک گئی ہیں اور آپ کنسرٹ سے رائٹ بیفور 2 اور 3 آج پہلے آ جائیں تو کافی مجمع ہوگا، تو آپ اس میں بات کر لیں. کہتے ہیں مجھے کسی اور جماعت نے بھی اپروچ کیا، انہوں نے کہا سر آپ لیکچر دیں کہ بچے کنسرٹ پہ نہ جائیں. اپروچ کی بات ہے نا. اب اس میں ابھی ڈسٹنگوش کر لیجئے گا اپروچ کو. اور ایک اور گروپ نے کہا کہ آپ آئیں، ایک نے کہا کہ ہاں آپ آ کے لیکچر دیں کہ وہاں نہ جائیں، اور ایک نے کہا کہ آپ 2 دن پہلے آ کے لیکچر دیں کہ بچے بالکل وہاں نہ جائیں. اب ہماری پاکستانیوں کی میجورٹی اپروچ کس کو پسند کرتی ہے؟ وہی جو پہلے جنہوں نے کہا کہ بچے جائیں ہی نہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی واز تھنکنگ کہ وہ میری طرح کیسے سیم سوچ سکتے ہیں کہ بچے جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، ایٹ لیسٹ ان کے کانوں میں اچھی بات جانے دیں. ہم مکن زندگی کی طرف آ ہی نہیں رہے نا. اور اچھا ایک گروپ نے کہا کہ بہت بڑی وہ ہے، غلط بات ہے کنسرٹ پہ جانا، دجالی فتنہ ہے، یہ ہے وہ ہے، میوزک از حرام. آپ اس چیز پہ لیکچر دیں. ہاں سوری مجھے اب یاد آیا کہ میوزک حرام ہے اور نقصانات بتائیں. تو وہ کہہ رہے تھے میں آپ کو یہ نہیں بتانے آیا کہ میوزک حرام ہے، آپ کو پتہ ہی ہے مقامی مولوی بتانے کے لیے بیٹھا ہے آپ کو، آپ کے ڈریس کے بارے میں، آپ کے میوزک کے بارے میں، چھوٹے گناہوں کے بارے میں بتانے کے لیے ہر انسان تیار ہے. میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں ایٹ لیسٹ آپ کو زندگی میں
دنیا میں آنے کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ جائے. اس سے انہوں نے مثال دی. مجھے تو پتا تھا فریڈم فلوٹیلا کا، جب فلسطین میں انہوں نے لگائی تھی نا پابندیاں، تو تب ترکی نے اپنے جہاز بھیجے تھے، پاکستان میں سے بھی کچھ لوگ اس میں سے گئے تھے. تو مجھے یہ نہیں پتا تھا. کہہ رہے تھے کہ سویڈن کی کچھ عورتیں جن کے جسموں پہ ٹیٹوز بنے ہوئے تھے اور وہ 2 یا 3 ڈریس کوڈ میں، آپ سمجھتے ہیں 2 یا 3 جنہوں نے پارٹس پہنے ہوئے ہیں ڈریس کے، وہ عورتیں گئی ہیں فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے، 11 یا 12 خواتین، اور انہوں نے انہیں روکا ہے، بارڈرز پہ نہیں آنے دیا. دین دے ٹویٹ آن ٹویٹر کہ ہم دوبارہ آئیں گی. مسلمان ہونا تو دور کی بات، ایک سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ہمارے شیم کے اور ہمارے نوبلٹی کے سٹینڈرڈز ہیں، اس پر بھی وہ خواتین پورا نہیں اترتی تھی. وٹ ایور دے آر ڈانسرز، وٹ ایور دے آر، پتہ نہیں وہ کیا ہوں گی، بار ٹینڈرز ہوں گی یا کچھ بھی ہوگا. سو آپ کو پہلے اچھا انسان بننا ہے. آپ کو انسان ہونے کا مطلب تو سمجھ میں آئے. سورۃ بقرہ میں جو پہلی سٹوری آپ کو سنائی گئی ہے وہ آپ کے انسان ہونے کی سنائی گئی ہے. آپ کو پہلے پردے کے احکامات نہیں بتائے گئے، آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ کو شراب بھی ایون پینے دیتے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے سے بھی نہیں روکا، انلیس کہ اس سورۃ مائدہ میں کمپلیٹ ہوئے ہیں احکامات آ کے 6-7 ہجری میں جا کے. آپ کیسے توقعات رکھ سکتے ہیں انسانوں سے کہ وہ احکامات پر پہلے اس پورشن پہ پہلے عمل شروع کر دیں، انسان بعد میں بنے؟ اسی لیے ہم ساری زندگی اچھا انسان ہی نہیں بن پاتے. ہر انسان سنتا تو وہی ہے جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے. سنتی تو میں ایسی ہی سوچ کو ہوں کیونکہ میری اپنی ان سے تھوڑی سی میچ کر رہی ہوتی ہے. تو احکامات والے پورشن کے اوپر اتنا زیادہ ایمفیسائز ہے. مجھے بھی بہت سے لوگوں نے کہا اچھا آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، آپ ایسی بچیوں کو دوپٹے پہنا رہی ہیں جنہیں دوپٹے کے مفہوم بھی نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا سوری، میرا ایسا کوئی انٹینشن ہے نہیں. جو جیسا کر رہا ہے میں ججمنٹل ہوں ہی نہیں، مجھے وہ ویسا ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ اللہ کو کریم کو بھی وہ ویسے ہی اچھا لگ رہا ہے. اللہ کو اچھے انسان مطلوب ہیں، پھر جا کے ذاتی عبادت کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا. میں ڈاکٹر اسرار صاحب جو بڑے شدت، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ ایکسٹریمیسٹ ہیں، سخت بات کہتے ہیں، تو ان کا کلپ بھی ساتھ ہی، وہ ساحل صاحب کے کلپ کے بعد وہ ان کا آ گیا جیسے سکرول کرتے ہوئے. تو ہی واز سیئنگ کہ اگر کسی کو مصیبت میں دیکھ کے آپ خاموش ہیں، آپ کی راتوں کی نیند نہیں اڑتی اور آپ اس کو مصیبت سے نکالنے کے لیے اپنا آخر تک نہیں دیتے، تو سوری ٹو سے آپ اپنی تہجدیں، حج، عبادتوں کے ساتھ فیل ہیں، ٹوٹل فیل ہیں. تو بات اس نے ساحل صاحب نے بھی وہی کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی وہی کی. اور میں بھی آپ سے یہی کہتی ہوں کہ ججمنٹل ہونا چھوڑ دیں، ان سین پہ بلیو کریں. جو دکھتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا. میرے رب کو پتا ہے کہ کون کا پرفیکٹ ہے، میرے رب کو پتا ہے. میں ملیہ کو بھی روز قرآن پاک پڑھاتی ہوں، اس کے لیسن میں کل بھی آیا ہوا تھا فلا تزکوا انفسکم. یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے قرآن پاک کی کہ اپنی پاکیزگی بیان ہی نہ کرو، اپنے آپ کو کبھی اچھا کنسیڈر ہی نہ کرو. ساری خرابی تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا. دعویٰ ہی نہ کرو. ہم سب بنی آدم ہیں، ہم سب خطا کار ہیں. ہم کیسے ججمنٹل ہو سکتے ہیں؟ دوسرے کے عیب کیسے کھوج سکتے ہیں؟ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کے کپڑے پورے نہیں ہیں تو یہ بے حیا ہے، اس کے کپڑے صحیح نہیں ہیں تو یہ کریکٹر لیس ہے؟ دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھتے رکھتے ہم نے مدنی قرآن کو بھی جیسے پرسیو کر لیا ہے نا، وہ ایسے ہی کر لیا ہے جیسے منافقوں نے پرسیو کر لیا تھا. جیسے انہوں نے اما عائشہ پر اس کو تہمت لگانے کے لیے پرسیو کیا تھا کہ اگر وہ رات کو رہ گئی ہیں، اگر وہ دیر سے آ رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اف شی از کمنگ ود حضرت صفوان تو پھر کوئی نہ کوئی بات ہوگی، جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں. مدینہ کے منافقوں نے سیم ایسے سوچا جیسے ہم پاکستانی سوچ رہے ہیں. کیونکہ مدنی قرآن میں آپ کو پڑھانے لگی ہوں، یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، تو خدا کے لیے مدنی صورتوں کے احکامات کو سننے کے بعد یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. ہم نے اپنا انر سیلف ٹھیک کرنا ہے. امر بالمعروف اور نہیں انل منکر، اصلاح اپنی کرنی ہے. دوسرے کو اطلاع خود بخود ہو جائے گی آپ کے عمل کی. لیکن یہ مدنی صورتیں جو ان چیزوں سے متعلق تھیں وہ گزر گئی ہیں. ان کی تو ایک ایک آیت پر کتنے گھنٹے گزارے جا سکتے ہیں. سورۃ نساء، سورۃ مائدہ. اب جو صورتیں آ رہی ہیں، دونوں صورتیں، ان کا جو بیسک تھیم ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے. انفال نفل سے ہے اور یہ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر آفٹر غزوہ بدر، سورۃ انفال اینڈ سورۃ توبہ، بوتھ آر مدنی سوراز اور دونوں جہاد کے موضوع پر ہیں. سورۃ انفال
ایک پوسٹ بدر آفٹر بدر جو مال غنیمت پہلا غزوہ تھا، اس کے بعد جو کفار چھوڑ کے گئے اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، دے آر وکٹوریس. اور جب فتح مند ہوتے ہیں تو جو چھوڑ جاتے ہیں ان کے مال کے اوپر آپ کا قبضہ ہو جاتا ہے، قیدی ہو جاتے ہیں، مال آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو اس مال غنیمت کی تقسیم کے ایشو پر، وعلیکم السلام ورحمۃ، اس مال غنیمت کی تقسیم کے ایشو پر سورۃ انفال نازل ہوئی. 75 آیات ہیں، جسٹ 10 رکھو ہیں. آفٹر غزوہ بدر اس کا ٹائم پیریڈ ہے تو 2 ہجری رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا. سو دس از ویری امپورٹنٹ سورہ کہ ہم رمضان میں اسے پڑھ رہے ہیں، اور سن 2 ہجری میں رمضان المبارک میں بھی ہی یہ غزوہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مال غنیمت کی تقسیم کی انسٹرکشنز دی مسلمانوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس صورت کے بارے میں ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی، اس کو سمرائز کرتے ہوئے. اس کے شروع کا پارٹ اور اس کا آخر کا پارٹ، اس میں رزق کریم کی بات ہوئی ہے. جہاد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ کمایا جانے والا رزق کریم ہے، عزت والا رزق ہے. جب جہاد چھوڑ دیتا ہے انسان، جب جہاد چھوڑ دیتا ہے مسلمان یا مومن، تو اس کے بعد جو اسے رزق ملتا ہے نا، وہ ایک مورون قسم کا رزق ہوتا ہے. مورون کی ٹرمینالوجی سمجھتے ہیں؟ جو خود ہاتھ پیر نہ ہلائے، وہ چاہے کہ میرے منہ میں ڈال دیا جائے. ایک درویش جن کو یقین ہو گیا تھا ہم جیسا یقین کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، ہم جیسے مسلمانوں کو یقین ہوتا ہے نا، تو پھر ایسے ہوتا ہے، سب اللہ سے ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ کھانا پینا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اللہ رازق ہے تو اللہ کھلائے گا، نہ میں اٹھوں گا، نہ میں کماؤں گا، نہ میں کچھ توڑوں گا، نہ میں کچھ کھانا پلیٹ میں ڈالوں گا، نہ میں کھاؤں گا. اب اللہ کھلائے گا مجھے. بھوکے پیاسے پڑے ہیں، اب مرنے کی نوبت آ گئی. تو کسی نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پوچھنے والوں نے پوچھا، کہا کہ اللہ جب رازق ہے تو وہ کھلائے گا. تو انہوں نے کہا آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ کتنے ہی لوگ آپ کے ہاتھوں کی کمائی سے کھانے، آپ کھلانے والے کیوں نہ بنے، کہ کما کے کسی اور کے لاچار کے، بے بس کے، جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے پاؤں نہیں ہے، جو اتنا ضعیف ہے خود کما نہیں سکتا، اس کے منہ میں کیوں نہ ڈالوں. ہم تو اس لیے بھیجے گئے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. اگر ہمارے کانسیپٹ کلیئر بھی ہوتے ہیں تو ہم ایسے ہی درویش بن جاتے ہیں. اب ہاتھ پاؤں کچھ نہیں ہلانے، ایسے ہی مل جائے. جہاد نہ کرنا پڑے، ہمارے کمفرٹ زون نہ چھوڑنے پڑے، کوششیں نہ کرنی پڑے، مظلوم کی مدد نہ کرنی پڑے، ظالم کا ہاتھ نہ پکڑنا پڑے، رزق ملتا رہے. رزق کے وظیفے بتا دیں، کون سی تسبیح پڑھیں، یا مالک الملک کی پڑھیں، سورۃ جمعہ پڑھیں، کیا پڑھیں ہمارا رزق بڑھ جائے. اچھا وظیفے پڑھنا نا مجھے پتہ کیسا لگتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ نا ہماری ساس بہت بری ہے، ہسبینڈ بہت بولتا ہے، اس زبان بدلی کے ذرا تویز بتا دیں، اور منہ بند کرنے کے، یا وہ اچھا ہو جائے، ہمارے ساتھ نرم ہو جائے اور ہماری زندگی آسان ہو جائے. بیوی بہت زبان دراز ہے، حضرت صاحب ذرا بتا دیں وظیفہ. مجھے اب لگتا ہے ایسے جیسے ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں سانپ تو ہے، میرا پالا تو سانپ سے پڑ گیا ہے، اب ایسا وظیفہ بتا دیں میں پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہوں، وہ سانپ سے کیا بن جائے؟ ایک بٹر فلائی بن جائے، خوبصورت سی ایک مرغی بن جائے، ایک انڈے دینے والی مرغی بن جائے. یا ایک سور ہے، ایک کتا ہے، اس کی فطرت چینج ہو جائے، وہ اچانک سے بکری بن جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ اچھا ہو جائے، ہمارے ساتھ نرم ہو جائے، اس کو ہدایت مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی 13 سال کی مکہ کی اور 10 سال کی مدینہ کی، اور اس سے پہلے کی زندگی نہ ابو جہل کے لیے کوئی وظیفہ اٹھایا ہے، نہ ابو لہب کے لیے کوئی وظیفہ اٹھایا ہے. وہ چچا تھا سگا. ایمان کے جناب ابو طالب کے لیے، جو آپ کو والد اور والدہ سے بھی کہیں بڑھ کے، جنہوں نے پرورش کی، جن کے احسانات ہیں بے شمار ہم پر بھی، ان کے لیے وظیفہ نہیں اٹھایا کہ ان کو ہدایت آ جائے. نیچر کین نیور بی چینج، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہاں آٹا مکٹھویاں کھاتے پھر رہے ہیں؟ فلاں ٹھیک ہو جائے گا، جی تاثیر ہے، تاثیر سے ٹھیک ہو جائے گا، اس کا علاج کر رہے ہیں. آپ علاج کر کے کسی کی نیچر بدل سکتے ہیں. آپ کے پاس قرآن اس لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کو شفا دینے آیا ہے. آپ کے دلوں میں جو مرض ہے، منافقت کا ہے، حسد کا ہے، وٹ ایور دا مرض ہے، وہ آپ کو شفا دینے کے لیے آیا ہے. آپ بدلیں گے تو سمجھے سارا جہان بدل گیا. آپ کو اپنا مقصد زندگی کسی ایک انسان کو سمجھ میں آ گیا. جو پیچھے صورتیں میں نے پڑھائی ہیں، ابھی وہ میری منزل میں تھی، میں ان کو پڑھ رہی تھی، تو ان میں آیات تھیں
तरावी में भी सुना, परसों भी सुना कि तुम कबीरा गुनाहों से बचो, छोटे मोटे गुनाहों के बारे में मैं तुम्हें खुद बखुद बख्श दूंगा। और हमें सबसे ज्यादा दूसरों के इसी गुनाह की फिक्र होती है। ये म्यूजिक सुनती है, कहीं कुरान में कबीरा गुनाह लिखा हुआ है? कबीरा गुनाह डिस्टिंग्विश है, 6 या 7 हैं। आपको न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के सगीरा गुनाह की बड़ी फिक्र होती है। इल्लल्लमा जिन्हें कुरान कह रहा है, जिन्हें कभी कुरान कह रहा है कि तजतनिबूनल कबाइरा, और उसके बाद जो हैं छोटे मोटे मैं तुमसे दूर कर दूंगा तुम्हारी सय्यिआत, तुम्हारे बुरे हालात दूर कर दूंगा। कौन से वजीफे, कौन सी बातें? अगर आपको एक मकसद समझ में आ जाता है, आप जिन सहाबा की सीरत पढ़ रहे हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, जिनके नामों पे अपने बच्चों के नाम रखना चाहते हैं, उन्होंने 17-18, मतलब आपको किसी के नाम के साथ ये नहीं लगेगा कि किसी ने किसी बैटल में शिरकत नहीं की, किसी ने गजवात में शिरकत की, किसी ने जंगों में शिरकत की, किसी ने आफ्टर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली के दौर तक मार्कों में शिरकत की है। कभी किसी को शहादत मिली है किस्मत वालों को कि नहीं? किसी को नहीं मिली। उनको सहाबा को समझ में आ गया था। उन्होंने कुरान से वजीफे नहीं सीखे, उन्होंने कुरान से जाड़ भूख नहीं सीखा। उन्होंने कुफार के लिए ये नहीं कहा कि हम तो बैठे हैं घरों में और अल्लाह ताला हजरत मूसा की कौम की तरह कोई आंधी भेज देगा। हम उठाते हैं, कोई दुआ उठाते हैं, कोई वजीफा उठाते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 1.25 लाख करते हैं, 1.25 लाख लोगों को इकट्ठा करते हैं, और फिर ऐसा होगा कि हमारे दुश्मन, अगर ऐसा होता अब तक कश्मीर और फलस्तीन आजाद हो चुके होते। यकीन करें, खाना काबा में इमाम काबा, मैंने उनके पीछे तरावियां पढ़ी हैं, वो रोज दुआ मांगते हैं इन लोगों के लिए। उससे ज्यादा मुकद्दस जगह नहीं है जहां पर दुआएं कबूल होती हों। उससे ज्यादा करीब कुर्ब की हालत में इंसान नहीं खड़ा होता खाना काबा के सामने जब हम खड़े होते हैं। लाखों मुसलमान दुआएं कर रहे हैं। क्या दुआओं से कल कश्मीर और फलस्तीन आजाद हो गए हैं? दुआएं नहीं चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताया करती हूँ, मिसाल से समझाती होती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको ज़हन दिया, कल दिया है। आपके घर काम वाली नहीं का बंदोबस्त नहीं होता, हफ्ता गुजर गया है, आप तस्बीह उठाएं, मुसल्ले पे बैठ जाएं, रोज पढ़ें कि मेरे घर की सफाई हो जाए, फरिश्ते आके झाड़ू दे जाएं, जिन्नात आके आपके ताबे हो जाएं, आप तस्बीह पढ़ती जाएं, सफाई हो जाए, सफाई हो जाए, सफाई हो जाए। मैं कहती हूँ एक हफ्ता आप काम वाली नहीं आई, अगला हफ्ता आप पढ़ती रहें, आपका घर मिट्टी से भर जाएगा, कोई बैठने की जगह साफ नहीं रहेगी, आपके वॉशरूम में पाँव रखने को दिल नहीं चाहेगा, सफाई नहीं होगी। उसके लिए आपको बाजार से क्लीनिंग की चीजें लानी पड़ेंगी। चंद झाड़ू या तो घर में रखे होंगे या मोप वगैरह कुछ और चीजें रखी होंगी। आपको थोड़ी देर के लिए एफर्ट करनी है, आधा घंटा 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। आपको सफाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपका घर साफ होगा। इस्लाम और मुस्लिम इट्स नॉट अ नाउन, ये एक नाम नहीं है, एक टैग नहीं है जिसका ठप्पा लगने से आप जन्नत में पहुंच जाएंगे। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, ये वर्ब है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, आपको ये सब कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपने अल्लाह से अहद कर लिया है कि अब तेरे अलावा किसी की नहीं चलेगी। अब तरीका जिंदगी वैसा होगा, अब माशरे में लोगों का डर नहीं होगा जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदगी था, जैसे सहाबियात का था, जैसे उम्महातुल मोमिनीन का था। मैं जिंदगी ऐसे गुजारूंगी, तब जाके कामयाबी है। और ये जिंदगी, यकीन करें, इसमें जिहाद है, जिहाद है। आपको किसी मार्कों में जाके, किसी फील्ड में जाके, बैटल फील्ड में लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको आपके अपने ही जिहाद के मोड में ले आएंगे। आप उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना तो शुरू करें। आप माशरे में वैसे जीने की कोशिश शुरू करें जैसे सहाबा जिए थे, जैसे सहाबियात जी थी। जिहाद खुद अल्लाह आपके घर तक पहुंचा देगा, आपकी जिंदगियों में पहुंचा देगा। अब आप सब दुनिया में भेज दिए गए हैं तो इस यकीन के साथ भेजे गए हैं। आपको पहला किस्सा सुना के बता दिया गया है कि 2 फील्ड हैं, आपको या तो शैतान के गिरोह में होना है या रहमान के गिरोह में होना है। आइदर यू आर ऑन राइट साइड और ऑन लेफ्ट साइड। ये हो नहीं सकता कि आप कहीं और हो। अब जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह ने आपको भेज दिया है इस दुनिया में। अब खुदकशी भी हराम है, दुनिया से जा भी नहीं सकते। जीना वैसे भी पसंद है हमें, खुदकशी तो दूर की बात है। अब क्या किया जाए? अब कौन सा रास्ता चुना जाए? चुनना तो पड़ेगा। तो आप हमेशा से एक बैटल फील्ड में हैं। आप चाहे सूरत अनफाल पढ़े ना पढ़ें, सूरत तौबा पढ़े ना पढ़ें, आप मक्की सूरतों से ईमान के सबक और लेवल हासिल करें ना करें, और आप मदनी सूरतों से अहकामात के लेसन हासिल करें ना करें, यू हैव टू चूज बिटवीन 2।
اب اس کو جتنے جلدی چوز کر لیں، جتنے جلدی مقصد زندگی سمجھ میں آ جائے تو آپ ان مائنر چیزوں سے نکل جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کبھی آپ کو لیکچر نہیں دیا، حالانکہ قرآن بھرا پڑا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. میں اپنے بچوں کو یا اپنی جنریشن کو نماز تک کیوں لے کر آؤں جبکہ نماز کو لانے والے بہت سے ہیں، بہت سے ہیں. آپ کو ہر گھر میں آپ کے پیرنٹس، آپ کے بچے تک کہنے والے ہوں گے کہ نماز پڑھیں. آپ کو پتا ہے آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے. بیٹل فیلڈ میں بھی صلاۃ خوف پڑھی جاتی ہے، میدان جنگ میں بھی پڑھی جاتی ہے. نماز تو کسی حالت میں نہیں ہے معاف. حضرت امام حسین نے بھی اپنے خون سے وضو کر کے اور کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے. لیکن نماز جو لیسن دیتی ہے میں آپ کو وہ بتاتی رہوں گی. نماز آپ کو اس میدان میں جو آپ ایک بیٹل میں ہیں، ایک جنگ کی کیفیت میں ہیں، اس میں آپ کو اسٹرینتھن کرتی ہے، اس میں آپ کو صبر کے ساتھ کھڑا رکھتی ہے. نماز کی اسپرٹ یہی ہے کہ آپ کھڑے رہیں، کہ آپ اللہ کے راستے کو چوز کر کے پھر اسی پارٹی کے ساتھ ہمیشہ رہیں. پھر کہیں آپ شیطان کی طرف دنیا کی اس سے لوگوں کی باتوں سے ڈر کے، ہمیں پتھر تو نہیں پڑ رہے ہوتے نا، ہمیں صرف باتیں اور تانے ایسے لگ رہے ہوتے ہیں تیر اور تلوار کی طرح. تو ہم اس تیر اور تلوار سے ڈر کے کہیں اس سائڈ پر نہ آ جائیں خدا نخواستہ. اس سائڈ پہ آنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کافر نہیں، کچھ اور کہا جاتا ہے. سورۃ توبہ اسی کے بارے میں ہے، منافقت. سورۃ انفال میں جہاد ہے، مال غنیمت کی تقسیم ہے، اور سورۃ توبہ میں کیا ہے کہ جہاد کس کس کے ساتھ کرنا ان ڈیٹیل بتایا گیا. جیسے سورۃ انعام اور اعراف ہے نا، سیم ان دا کیس آف سورۃ انفال اینڈ توبہ. اور سورۃ توبہ میں ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی کافر عیسائی ہے تو جہاد ہوگا، اگر کوئی یہودی ہے تو قتال ہوگا، اگر کوئی منافق ہے تو قتال ہوگا. اور اس کا بہت سا چیپٹر، بہت سی ورسز، بہت سا میجر پورشن سورۃ توبہ کا منافقین کے ساتھ جہاد کے بارے میں ہے. چلیں سورۃ انفال سے شروع کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا رزق کریم، عزت کی روٹی. سورۃ انفال کی سیکنڈ آیت، انما المومنون، مومنین تو وہ لوگ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، جب ذکر آتا ہے ان کے سامنے، جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے اللہ، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل اللہ کا ذکر سن کے ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں آیات اس کی، اللہ کے ذکر کی. اللہ نے قرآن کو ذکر کہا اور اسی میں آیات ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں. زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر وہ لوگوں پر نہیں بھروسہ کر رہے ہوتے کہ نہیں مجھے میری فیملی سپورٹ کرے گی تو پھر میں یہ دین کا کام کروں گی. مجھے میری فیملی کہتی ہے نمازیں تو تیری پوری ہے نہیں، پردہ تو تیرا پورا ہے نہیں، اور تو چلی ہے لوگوں کو مسلمان کرنے، اور تو چلی ہے فلسطین اور کشمیر کی باتیں کرنے. سو گیٹ آؤٹ آف دیز تھنگس. ان چیزوں سے نکل آئیں. کس کے ساتھ؟ جب آپ کا قرآن سے رشتہ اسٹرانگ ہو جائے اور جب آپ کے سامنے آیات پڑھی جائیں اللہ کی، تو یہی کیفیت ہونی چاہیے ہم سب کی. زادتہم ایمانا، ہمارا ایمان کا لیول بڑھ جانا چاہیے. ہمیں کنفرمیشن مل جاتی ہے کہ کوئی تو ہے، اللہ تو ہے جو ہمیں صحیح سمجھ رہا ہے، چاہے ایون ہمارے پیرنٹس، ہماری اولاد، کوئی بھی ہمیں صحیح نہیں سمجھ رہا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا بھروسہ ان کے رب پر بڑھ جاتا ہے. انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بھروسے کے قابل صرف رب کی ذات ہے. سچا رشتہ یہی ہے، اسی کو نبھانا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، پھر ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور نماز کا ذکر آپ قرآن میں موسٹلی اکیلے نہیں آیا، ساتھ خرچ کرنا پڑے گا. آپ کو اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا ٹائم خرچ کرنا پڑے گا، اپنی صلاحیتیں لگانی پڑیں گی آن دا پیک آف صلاحیتیں. قیامت کے دن یہ نہیں سوال ہونا بڑھاپے میں جب صلاحیتیں کم ہو گئی تھی تب اللہ کے راستے کی طرف آئے تھے. نہیں، جوانی کن کاموں میں گزاری تھی، جوانی میں احساس ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ جب صلاحیتیں پیک پہ تھی، صحت پیک پہ تھی، تب تو تم نے لوگوں کو راضی کر لیا. اب بڑھاپے میں میرے پاس آئے ہو، اللہ نے جوانی کا کوشچن کرنا ہے. سوری ٹو سے، توبہ قبول ہے، موت سے پہلے تک قبول ہے، 99 سال کے بوڑھے کی بھی قبول ہے، لیکن گریڈز نہیں ملنے. گریڈز جوانی کے بارے میں سوال ہونا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے دیا تھا. اللہ ہر جگہ کہتا ہے میرے دیے میں سے کتنا دیا تھا، دیے میں سے دینا ہے. اپنے پلے سے تو آپ کچھ دے ہی نہیں رہے. یہ تو انسان سمجھتا ہے میرا مال ہے، میرا بینک بیلنس ہے، میری جائیداد ہے، میرا گھر ہے، میرے مربع ہیں، میری زمینیں ہیں، میری اولاد ہے. دیا ہوا سب اللہ کا ہے، اللہ کا مال ہے.
اسی میں سے دینا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا, اللہ کہہ رہا ہے یہ ہیں مومنین جن کا ایمان اس سٹینڈرڈ کا ہے جو میں چاہتا ہوں. لہم درجات, ان کے گریڈز ہیں. گریڈز کی بات اگر آپ کو چاہیے, اگر آپ نے ڈسٹنگوش کے ساتھ پاس ہونا ہے, کوئی بھی پیرنٹ اپنے بچے کو جب کسی بھی اسکول میں داخل کراتے ہیں تو کیا کہتے ہوتے ہیں جاتے ہوئے, یا ان کی توقعات کیا ہوتی ہیں کہ وہ فیل سے ایک درجہ کم آ جائیں بس. ایسا تو کوئی بھی نہیں چاہتا. ایسی تو دنیا بھی آپ نہیں چاہتے. آپ تو دنیا میں بھی ڈسٹنگوش کے ساتھ آپ پاس آؤٹ ہونا چاہتے ہیں, تو آپ آخرت کے درجے کیسے نہیں چاہتے؟ انسان تو بڑی لالچی مخلوق ہے. کم از کم میں تو ہوں, میں تو آخرت میں بہت بڑے بڑے گریڈ چاہتی ہوں. میں تو چاہتی ہوں مجھے تاج بھی بنائے جائیں جن کی روشنی سورج چاند کی روشنی کو بھی مات دے دے. میرے پیرنٹس کو بھی ویسی ہی عزت کے تاج پہنائے جائیں. میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے. جنت بھی ہم عام نہیں چاہتے, جنت الفردوس چاہتے ہیں. تو یہ ہیں جن کے لیے درجے ہیں. تو دیز آر دا اپ گریڈیڈ پیپل لہم درجات عند ربہم, ان کے رب کے ہاں انہی کے گریڈ کاؤنٹ ہوں گے. ومغفرۃ, اور ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے بخشش ہے. ان کے پھر چھوٹے موٹے اللہ کاؤنٹ ہی نہیں کرے گا. جو بڑا کام کر جاتا ہے نا, بعض دفعہ کوئی ہمارے ساتھ زندگی میں کسی ایسی مصیبت میں کام آ جاتا ہے کہ ہم اپنے دل میں سوچ لیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, اب اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ 10 دفعہ بدسلوکی بھی کر دے نا, ہمیں وہ یاد رہتا ہے اس کا احسان, اگر ہم احسان شناس ہیں تو, کہ اس نے یہ کیا تھا. تو اللہ سے بڑھ کر کوئی احسان شناس نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے پھر اس کے لیے مغفرت ہے. شہید کے خون کا پہلا قطرہ, پہلا ڈراپ زمین پہ گرنے سے پہلے قرض کے سوا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. قرض کیونکہ انسانوں کا معاملہ ہے, اگر اس میں کوئی معاہدہ کیا ریٹرن ایگریمنٹ تو قرض ورثاء کو دینا پڑے گا. باقی اس سے زندگی میں جو غلطیاں ہو گئی, شارٹ کٹ اللہ نے بتائے ہوئے ہیں, سارے معاف ہیں. ومغفرۃ, مغفرت یہ ہوتی ہے کہ گناہ تو ہوں گے نا, بحیثیت انسان تو غلطیاں ہیں اس کے پاس بھی بہت بڑی لسٹ ہے گناہوں کی, لیکن پھر کیا ہے, اس کی مغفرت ہو جائے گی. ورزق کریم, اور اس کے لیے عزت کی روزی ہے. اللہ ہم سب کو عزت کی روزی عطا کرے. باقی کی ساری صورت میں وہ غزوہ بدر کے بعد کی کمنٹری ہے کہ تم سامنے آئے, وہ سامنے آئے. غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا, پہلا مارکا ہے, فرسٹ بیٹل آف اسلام اینڈ بٹوین. اس سے پہلے عرب میں کیا رواج تھا, ریس ہو رہی ہے, گھوڑے کی ریس ہو رہی ہے, کسی کا گھوڑا آگے بڑھ گیا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا. مولانا الطاف حسین حالی کی بچپن میں ہم یہ پوئم پڑھا کرتے تھے. تو واقعی اس کے اوپر بیٹل ہو رہی تھی, جو بیٹل فجار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی دور جاہلیت میں, وہ اسی بات پہ تھی. آلموسٹ 100 ایئرس چلی ہے, وہ 100 سال انہی باتوں پہ ہوتی تھی. پانی, کیونکہ پانی کی قلت تھی, اب پانی پلانے پہ جھگڑا. تو کنویں سے پانی پہلے تو نے کیوں بھرا, پہلے میں تو باری میں کب سے کھڑا تھا. انہی باتوں پہ عرب جھگڑتے تھے, اور بہت لمبی لمبی ان کے لیے نئی چیز تھی کہ ایک دین کے نام پہ ایک جماعت بنی ہے. دیکھیں حضرت اسماعیل کو آئے ہوئے کتنے 100 سال ہو گئے, ان کے تو کنسپٹ میں بھی یہ چیز نہیں تھی نا کہ مذہب بھی کوئی چیز ہوتی ہے, دین بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو تب ٹرائبل سسٹم تھا, کوئی ایک مرکزی گورنمنٹ نہیں تھی. ہر ٹرائب دوسرے سے خود کو کیا سمجھ رہا تھا, سپیریئر سمجھ رہا تھا. باعث تھے ریسزم تھا بہت زیادہ شدید. یہی سروائیول, اسی ریسزم میں سروائیول تھا ان کا. اگر انسان قبیلے کی پناہ میں نہ آتا تو پھر دوسرے تو اسے کھا جاتے نا, اس کے حق تلفیاں ہو جاتی. تو اس صورت میں ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ایک تو ویسے بہت سٹرینج تھی, آپ کا پیغام بہت سٹرینج تھا, اور اس کے بعد اس کو جب سپورٹ ملنا شروع ہوئی مدینے سے, تو اٹ واز مطلب لیسٹ ان ایکسپیکٹڈ تھنگ فار دم. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی مدینے گئے ہیں تو ان کو کرش کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہے, ابھی دبا دو روز کے ٹنٹے سے. ہمارے ہاں بھی ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے نا, پتہ نہیں مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں بلی پہلی رات ہی مار دو, مطلب روب ہسبینڈ یا وائف, مجھے اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے پہلی رات دکھا دے ایک, تو پھر ساری زندگی اس کا چلتا ہے شاید, وٹ ایور ہوا کہ مطلب لوگ کیا اس سے لیتے ہیں. تو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ ابھی یہ گئے ہیں نا, تو ابھی ان کی بلی پہلی رات ہی مار دو, ان کو ابھی سزا دیتے. تو تقریباً 1000 کی تعداد تھی, اور ان لوگوں کے پاس تلواریں اور تیر, اور ان لوگوں نے بڑی, جب سے ہجرت کر کے آئے تھے مسلمان, ان لوگوں نے بڑی تیاری کی, اور مسلمان بالکل انویئر تھے. کسی کے ہاتھ میں کوئی کسی درخت کی چھڑی تھی, کسی کے ہاتھ میں لکڑی کی تلوار تھی. 9 تلواریں تھیں, آپ امیجن کر سکتے ہیں, صرف 9 تلواریں. 313 صحابہ ہیں کل تعداد,
اور 9 تلواریں ہیں, اور بیٹل کے لیے گئے بھی نہیں ہیں. چاہتے تھے مسلمان کہاں جانا, وہ ابو سفیان کا جو ایک آ رہا تھا قافلہ, یہ جو قافلے تھے نا تجارتی قافلے, آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ والوں کی زندگی کا دار و مدار کس پہ تھا؟ کھیتی باڑی تو نہیں تھی, زمین ہی ایسی نہیں تھی, تجارت پہ تھا. تو تجارت کے لیے جو قافلے تھے نا, وہ راستہ مدینے کی کہیں باؤنڈری سے ہو کے آتا ہے. مدینے پہ جب مسلمان آ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹرولنگ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے, ٹروپس بنا کے وہ پھرا کرتے تھے, جیسے آج بھی سرحدی چوکیاں ہوتی ہیں, ٹائپ آف سرحدی پیٹرولنگ چوکیاں. تو وہاں پر صحابہ کرام کو جب پتا چلا کہ ابو سفیان آ رہا ہے قافلے کے ساتھ, اس قافلے میں تجارت سے جب کوئی واپس آتا ہے تو لازمی بات ہے اس کے پاس کافی مال ہوتا ہے, وہ اپنی چیزیں سیل کر کے آ رہا ہوتا ہے, بینیفٹس خرید کے آ رہا ہوتا ہے. اب مسلمان کیا چاہ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا بھی صحیح, تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم وہیں جائیں, بس وہ قافلہ لوٹ لیں, ہمارے پاس مال آ جائے. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس حالت میں جبکہ کل 9 تلواریں ہوں کہ وہ جا کے کسی لشکر کے ساتھ مت بھیڑ ہو جائے گی اور وہ لڑیں گے. تو یہ ساری صورت اسی بارے میں بتاتی ہے کہ تم کیا چاہ رہے تھے, کہ تم اس جماعت کے پاس جانا چاہ رہے تھے, لیکن اللہ حق کو حق کرنا چاہ رہا تھا, اللہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرنا چاہ رہا تھا, تمہیں دکھا دے کیسے مدد کرتا ہے. اور اس صورت میں ایک اہم بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر, تعداد سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بات اصول یاد رکھ لیجئے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے. اللہ نے کہا اس کا فیصلہ آپ کے جو انر ایمان ہے نا وہ کرے گا. ایمان بتائے گا کہ آپ کو فتح ملنی ہے یا شکست ہونی ہے. اس کو آپ سیلف اسٹیم کہیں, اس کو آپ موٹیویشن کہیں. فوج میں ایک لفظ بولا جاتا ہے مورل, تو کہتے ہیں سر اسکائی ہائی. تو مورلز آر اسکائی ہائی ہونے چاہیے, آپ کا ایمان کے لیول کو ہی مورلز کہتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس موٹیو کیا ہے لڑنے کا. تو اس کا سینٹرل تھیم اس صورت کی کیا ہے؟ جہاد. اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ موٹیویشن ٹو موو ان دا پاتھ آف اللہ. کون سی چیز ہے جو آپ کو اللہ کے راستے میں نکالتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو مرنے پر اور مار ڈالنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ یہ کانسیپٹ کہ آپ ہر حالت میں کامیاب ہوں گے. آپ اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں تو شہید ہیں, آپ اللہ کے راستے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ غازی بن جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں اجر ہی اجر ہے. کہیں دنیا کی مال غنیمت ہے اور کہیں آخرت کا رزق کریم ہے, لیکن دونوں صورتوں میں ہے رزق کریم, عزت کی روزی ہے. جب آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر آپ کو سیلف ڈیفینس کا حق حاصل ہوتا ہے, آپ کو ریٹیلیٹ کا حق حاصل ہوتا ہے. مسلمان تو لڑنے نہیں گئے تھے نا, لیکن جو آپ کے گھر کو انویٹ کر رہا ہے, جو آپ کو یہاں بھی چین سے نہیں رہنے دے رہا ہجرت کے بعد بھی, جو آپ کو پہلے گھر سے نکال چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کہیں بھی چین سے نہیں رہنے دے رہے, تو ان کے ساتھ ان کو ہاتھ سے روکنا ضروری ہوتا ہے جو کل ایمن کر کے آئی ہے. شی واز تھنکنگ, میں آپ کو پہلی بات کیوں بتا رہی تھی, تب پتہ نہیں ایمن بیٹھی تھی کہ نہیں بیٹھی تھی, کہ ہم احکامات میں اتنے انڈلج ہیں, ہم ان چیزوں کو گناہ بنا دیتے ہیں. وہ غصہ کر دیا گناہ ہے, یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا, بس یہی کچھ بچوں کو بتاتے چلے جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں بتاتے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہی صحیح ہے. اسلام تو چینلائز کرتا ہے آپ کی نیچر کو. آپ غصے والے ہیں, آپ بہت لینینٹ ہیں, یہاں حضرت عثمان جیسے کریکٹر بھی ہیں, حضرت عمر جیسے کریکٹر بھی ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا حضرت عثمان کو کہ آپ بالکل بلنٹ ہو جائیں, آپ بولڈ ہو جائیں, اور اسلام حضرت عمر کو نہیں کہتا کہ آپ لینینٹ ہو جائیں. ان کو چینلائز کر دیتا ہے. کبھی ہمیں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ لینینسی شو کرنی پڑتی ہے, کہ کبھی کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ منہ توڑ جواب دینے ضروری ہوتے ہیں, بلنٹ ہونا پڑتا ہے. تو پھر یہ ہی بات ہے کہ جب آپ دنیا میں بھیج دیے گئے ہیں تو غزوہ بدر ہو نہ ہو, آپ کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غزوہ تو چل رہا ہوگا. ہر انسان کے اندر یا انر سیلف لڑائی چل رہی ہوگی, یا گھر والوں سے چل رہی ہوگی, یا محلے والوں سے چل رہی ہوگی, یا ورک پلیس پہ کوئی لڑائی چل رہی ہوگی, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی, یا آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہوں گے. تو پھر آپ نے گروپ چوز کرنا ہے اور ہمیشہ اللہ کے راستے کو چوز کرنا ہے. جہاد کا کانسیپٹ صرف یہی ہے. سورۃ نساء کی آیت نمبر 75 میں ریڈ کر دیتی ہوں. اس میں بتایا گیا ہے کہ جہاد کیوں کرنا چاہیے. یہ دیکھو یہاں پر 75 کون سی, یہ کون سی آیت ہے؟ نہیں, چلو ٹھہرو, 1 پہ ہے یہ 75 90 ہے. 69 ہے.
وما لکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون. میں نے جب سے یہ پڑھی ہے، میں نے بچپن سے شکر ہے الحمدللہ یہ پڑھ رکھی ہے، تب سے مجھے سمجھ آ گیا کہ جہاد کیوں ضروری ہے. میں نے پتہ نہیں سے ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا. وما لکم لا تقاتلون، اور تمہیں کیا عذر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے. جہاد کا ورڈ نہیں ہے تقاتلون، آپ سمجھتے ہیں قاتل اس کا روٹ ورڈ ہے. تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے ہو. والمستضعفین، حالانکہ کچھ کمزور لوگ ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے. سیپریٹ اللہ نے کہا ہے، کچھ لوگ نہیں کہا. پھر آگے وضاحت کی ہے، مرد بھی کمزور ہو سکتے ہیں، کچھ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. والوالدان، اور کچھ بچے ہیں جو کمزور ہیں. الذین یقولون، جو دن رات دعائیں کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہمیں نکال، من ہذہ القریۃ، اس بستی سے نکال، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ہم پہ ظلم کرتے ہیں. ایسی بستیاں ہیں، پتہ چلتا ہے کون کون سی ہیں. وَجَعَلْ لَنَا، اور بنا دیجئے ہمارے لیے، من لدن کا، اپنی طرف سے، ولیًا، ہمارا کوئی ولی، ہمارا کوئی دوست ایسا جو ہمیں اس ظلم سے نکال لیں. وَجَعَلْ لَنَا، اور بنا دیجئے ہمارے لیے اپنی طرف سے، من لدن کا، نصیرا، مددگار. وہ ہمیں مددگار اور ولی ہونے کی دعا مانگتے رہتے ہیں کچھ لوگ جو دنیا میں کمزور ہیں، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. آپ کے معاشرے میں بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے معاشرے میں عورت کو کیا پورے حقوق حاصل ہیں اس کے؟ کرش نہیں کیا جاتا؟ جاہلیت کے نام پہ، غیرت کی جاہلیت کے نام پہ کیا قتل نہیں کیا جاتا؟ چائلڈ، بچے ایبیوز کا شکار نہیں ہوتے ہمارے معاشرے میں؟ کیا ایسی بستیوں کے لوگوں کی خبریں آپ کے پاس نہیں پہنچتی جن کے رہنے والے ان پر ظلم کرتے ہیں؟ کیا سوشل میڈیا پہ آپ کو ان کی کوئی نیوز نہیں پہنچتی؟ جن کے لاک ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں. تو کرونا کے لاک ڈاؤن بعد میں ہوئے تھے، کشمیریوں نے تو یہ لاک ڈاؤن پہلے بھوگا تھا. اور یقین کریں مجھے پتا تھا کہ جو کشمیریوں کے اس پہ چپ ہے تو پھر یہ دنیا کو فیس کرنا پڑے گا. وہ بھوک سے تڑپتے رہے، ان کے بچے مرتے رہے، ان کے بوڑھے دوائیوں کے نہ ملنے کی وجہ سے بیمار مرتے رہے، اور پوری دنیا، ہم اپنے گھروں میں ویسے ہی رات کو پیزے کی ڈیلز منگا کے کھاتے رہے. ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پھر کرونا کے نام پہ آپ کو جان کے لالے پڑے ہیں اور پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کیا ہے. یہ ہے کانسیپٹ جو آپ کو اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں دے رہے ہیں. جہاد کا فلسفہ ہی یہی ہے. آپ نے مظلوم کی مدد کرنی ہے. آپ دنیا میں آئے ہی اسی لیے، آپ سیلف لیس لوگ ہیں. اپنی جان نہیں، مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، اتنے سیلفش ہو گئے ہیں آپ. یہ ہے سورۃ الانفال. پھر اس میں تقسیم کے بتائے گئے ہیں کہ کون کون سے لوگوں پر وہ مال غنیمت تقسیم ہوگا. آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ. قرآن بھی فرقان ہے اور بدر کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے. اس دن فرق ہو گیا تھا نا. یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر، کہ جو مال غنیمت ہے وہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کا ہے، اور یتیموں کا ہے، اور مسکینوں کا ہے، اور مسافروں کا ہے. اگر تم ہو اللہ پر ایمان لانے والے تو اس طریقے سے مال غنیمت کو ہمیشہ تقسیم کرنا. اور میں نے آپ کو نفل کہا تو زائد. اللہ نے کہا اصل بات کیا تھی؟ میں نے تمہیں کامیابی دی، یہ اصل بات تھی. میں نے کفار کو شکست دی، یہ اصل بات تھی. یہ جو مال غنیمت ہے جس پہ جھگڑا کر رہے ہو اور جس کے احکامات جاننے چاہ رہے ہو، یہ تو بہت مائنر سی تھنگ ہے، یہ تو ایکسٹرا ہے. تمہیں لگے ہاتھوں کچھ مال غنیمت بھی مل گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں اس میں مسلمان وکٹوریس رہے تھے، اور جو ابو جہل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہ اسی غزوہ میں قتل ہوا، ہلاک ہوا. پہلے میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ یہ سورت شروع ہو رہی ہے کس سے؟ رزق کریم سے. اب یہ سورت ختم ہونے والی ہے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے پھر ان کی مدد کی. قیامت تک جو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی مدد کرتا رہے گا وہ بھی خوشخبری کا حقدار ہے. مدد ہر طرح سے ہوگی نا، جان سے ہوگی، مال سے ہوگی، وقت سے ہوگی، صلاحیتوں سے ہوگی. اولئک هم المؤمنون حقا. ریپیٹڈ لگ رہا ہے، سنا پہلے جو ہم نے آیت پڑھی اس میں بھی اللہ نے کہا یہ ہے وہ ایمان
جو ایمان میں چاہتا ہوں، جس کوالٹی کا ایمان میں چاہتا ہوں حق کا، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور رزق کریم ہے۔ سورت کے شروع میں بھی اللہ نے بتایا، اتنی امپورٹنٹ بات تھی، اللہ نے آخر میں بھی بتایا تاکہ ہمیں عزت کی روٹی کی سمجھ آ جائے۔ کما کے کھانا عزت کی روٹی ہوتا ہے، مورون بن کے زندگی گزار دینا کہ آپ ہاتھ پاؤں ہی نہ چلائیں، آپ کے منہ میں کھانا بھی کوئی اور ڈالے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بےچارے ابھی تک نہیں کھا سکتے، انہیں چمچ بھی نہیں پکڑا جاتا، سال ڈیڑھ کا بچہ، پھر ان کو پیرٹ ہی کھلا رہے ہوتے ہیں، اسپون فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ساری زندگی چاہتے ہیں اسپون فیڈنگ ہو جائے، ہماری جگہ پہ سارا کچھ کوئی اور کر دے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، ان کے بعد، ایسے مجاہدین کے بعد بھی قیامت تک جو لوگ ایمان لاتے رہیں گے، وہاجروا، اور ہجرتیں کرتے رہیں گے، وجاہدوا، اور جہاد کرتے رہیں گے، معکم، ان کے ساتھ، فاولئک منکم، تو وہ انہی میں کاؤنٹ ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں انہی میں کاؤنٹ کرے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہونے کے لحاظ سے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، سورت ختم ہو رہی ہے اس بات پہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ سورت توبہ قرآن پاک کی واحد سورہ جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہو رہی۔ آپ اس میں اللہ تعالیٰ کے مزاج کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ بھی جہاد پر ہے، اس کا بھی جو اگر میں سینٹرل آئیڈیا کہوں تو جہاد نکلے گا، لیکن یہاں جہاد کس سے ہے؟ منافقین سے ہے۔ اس کے بہت سی آیات منافقین کے بارے میں ہیں، بہت سا پورشن، کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آخری درجے میں ہوں گے جہنم کے۔ اس سے غصے کا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بسم اللہ نے اس بات کو شروع ہی نہیں کیا بڑے مہربان اور رحیم اللہ کے نام سے۔ سورۃ توبہ 129 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں، مدنی سورہ ہے۔ اس کے نازل ہونے کا جو وقت ہے 7 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک بھی، کچھ آیات اس کی مکہ میں بھی، فتح مکہ کے بعد بھی نازل ہوئی۔ 9 ہجری موسٹلی پارٹ جو ہے 7، 8 اور 9 ہجری، 4 سال میں تقریباً یہ نازل ہوئی ہے، کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اس کا جو پہلا پورشن ہے وہ سب سے آخر میں نازل ہوا ہے، جو اس کی پہلی آیات ہیں۔ اس کو ہم 5 پارٹس میں تقسیم کرتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ اس میں سے پہلا پارٹ سب سے آخر میں ریویل ہوا ہے، جس میں حج کے احکامات ہیں۔ دوسرا پارٹ یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کے بارے میں ہے۔ تیسرا پارٹ ترک جہاد پر وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پھر اور لوگوں کو لے آئے گا۔ جو وارننگ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں دی، جو وارننگ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں دی کہ تم اگر اللہ کا کام نہیں کرو گے تو تبدیلی آتے دیر نہیں لگے گی۔ اللہ اپنا ریپلیسمنٹ کا لا تو کبھی بھی امپوز کر سکتا ہے نا آپ سب پر۔ 4تھ پارٹ ہے آیت نمبر 42 سے لے کر 127 تک، میجر پارٹ آف سورہ ہے یہ، منافقین کے خلاف جہاد۔ میں نے آپ کو بتایا نا، جو رات کو میں تعلیم دیتی ہوں بچوں کو، تو اس میں بھی میں نے یہ حدیث مبارک پڑھی اور پہلی دفعہ میں پڑھ کے حیران رہ گئی کہ جہاد کرنا ہے اس کے خلاف جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور شدت کے ساتھ کرنا ہے، صرف دل میں برا نہیں جاننا۔ کہا کہ جو صرف دل میں برا جانے گا اس کا ایمان میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ میں وہ یاد کر کے نا دوبارہ، پتہ نہیں میرے پاس پینسل نہیں پڑی تھی، میں نے اس کو ویری امپورٹنٹ میں لکھ دیتی ہوں بعض دفعہ، میں نے اس کو لکھا نہیں ہے، لیکن میں یاد کر کے ریاض الصالحین سے آپ کو کل یا پرسوں انشاءاللہ اللہ نے جب بھی چاہا سنا دوں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کمی بیشی مجھ سے بھی الفاظ میں ہو جائے، آپ کو بھی سمجھ میں نہ آئے۔ 5th پارٹ ہے نبی علیہ السلام کی خیر خواہی کے بارے میں، وہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ اسی صورت کا حصہ ہے غالباً، وہ ہم آخر میں پڑھیں گے۔ 9 ہجری میں ہاں جی، اس میں آخری پارٹ 5th پارٹ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کی قدر کیجیے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انتہائی رؤوف الرحیم ہے، انتہائی تمہارے خیر خواہ ہیں، شدت کے ساتھ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ رجب 9 ہجری میں کیسر روم نے مسلمانوں پر حملے کی نیت سے، مطلب اپنا لشکر کہتے ہیں، آلموسٹ کہیں 3 لاکھ کے مفسرین کے پاس ملتا ہے، کہیں 1 لاکھ کا ملتا ہے، جس کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
تو اکٹھا کیا. گرمی کا زمانہ تھا. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کبھی بھی نہیں بتایا کہ جہاد پہ چل رہے ہیں. وہاں جا کے صحابہ کو, جیسے میں غزوہ بدر کا بتا رہی تھی, نکلے ہیں, وہاں جا کے فیصلہ کیا ہے, اللہ کا حکم آیا ہے کہ ادھر ریٹیلیٹ کرنا ہے, اس جماعت کے ساتھ بھیڑ جانا ہے جو آپ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہیں جا کے پتا چلا ہے مسلمانوں کو. لیکن یہ پہلا غزوہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال کی تھی کہ آپ کے پاس مال جتنا ہے وہ تیار کیجئے, آپ سفر کی تیاریاں کیجئے. سفر بھی دور کا ہے, گرمی کی بھی شدت ہے. عرب کی گرمی آپ سب سمجھتے ہیں, صحرائی گرمی کو بہت شدید ہوتی ہے. تو پھر اور لازمی طور پہ جانا بھی ہے. اور 30,000 کا لشکر اس موقع پہ مسلمانوں کا تیار ہوا تھا. اور اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو ہم سیرت کی بکس میں پڑھتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کی دیواروں کو بھی ٹٹول کے آئے تھے کہ کچھ رہ نہ گیا ہو جو اللہ کے راستے میں دینے والا ہو. اور اسی موقع پہ تھا جب منافقین نے وہ ایک مسلمان صحابی جو ایک سا یا 3 سا کھجوریں کما کے آئے تھے, اور آپ نے ان کو ڈھیر کے اوپر رکھا تھا اور انہوں نے مذاق اڑایا تھا کہ ان کی کھجوروں کی کیا حاجت ہے. جو حضرت عثمان جیسے صحابی تھے جو خرچ کر رہے تھے, ان کے بارے میں منافقین کہہ رہے تھے یہ ریاکاری کر رہے ہیں, ڈی مورلائز کر رہے تھے نا, مسلمانوں کو ڈی مورلائز کر رہے تھے. اور پھر کہہ رہے تھے کہ اتنی گرمی ہے مت نکلو. اللہ نے کہا جہنم کی آگ کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہے جس سے ایک دوسرے کو روک رہے ہو. اسی موقع پر 3 ایسے صحابی بھی تھے جو بالکل جن کا ایمان پورا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ, تربیت یافتہ تھے. کون تھے؟ کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما. یہ تینوں بھی رہ گئے تھے اور پھر انہوں نے بعد میں ایکسکیوز کیا, ایکسپلینیشن دی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. پھر بعد میں ان کی توبہ قبول کی. اس سورت کا نیم ہم اسی کے نام پہ سورت توبہ کہتے ہیں. توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اناب سے ہے تواب, پلٹ آنا, اللہ کی طرف رجوع کر لینا, لوٹ آنا. تو وہ لوٹ آئے, ان کا لوٹ آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. 50 ڈیز کے لیے پہلے ان سے ممانعت ہو گئی تھی کہ کوئی نہیں بولے گا, بعد میں ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرے گا. جب توبہ قبول ہوئی تو پھر وہ قصہ حضرت کعب بن مالک کا یہاں بھی آیا ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ وہ سنایا بھی کرتے تھے. میرا تو فیوریٹ قصہ ہے صحابہ کے قصوں میں سے. یہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے ریپیٹ نہیں کرتے, اسے کر دیں. چلیں پھر شروع کرتے ہیں نا. تو آپ نے سورۃ توبہ جب بھی پڑھیں گے قرآن میں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس بارے میں ہے. کس بارے میں ہے؟ جہاد کے بارے میں اور منافقت کے بارے میں ہے. منافق کے ساتھ جہاد کیوں ضروری ہے وہ بتاتی ہے یہ سورت. اور جو مسلمانوں کی خارجہ پالیسی ہے وہ بھی اس صورت میں کافی زیادہ ریویل ہوئی, ڈسکس ہوئی, اور لاز بنائے گئے کہ جو لوگ آپ سے معاہدہ توڑ دیں گے, جیسے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا گیا, تو ان کو آپ ان کے ساتھ آپ جہاد کر سکتے ہیں. اور جو لوگ معاہدہ برقرار رکھیں گے تو آپ بھی معاہدے کا احترام کریں گے. اور جو لوگ صلح صفائی کی نیت سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اور جن کی نیتیں بھی خالص ہے, منافقت نہیں ہے, نقصان پہنچانا نہیں ہے, تو آپ صلح کے لیے ہمیشہ مسلمان تیار رہیں گا. چلیں, براءۃ من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری الذمہ ہیں, ان کے ہاتھ کھڑے ہیں. الی الذین عاہدتم من المشرکین, ان مشرکوں کے بارے میں جن کے ساتھ آپ کے معاہدے تھے. معاہدہ ٹوٹ گیا نا, جب انہوں نے توڑ دیا تو آپ ان کے خلاف اب جہاد کر سکتے ہیں. پھر بات ہوئی کہ 4 مہینے تک آپ نے ان کو مہلت دینی ہے. 4 مہینے تک جو غیر مسلم اسٹیٹ میں آ کے اسلام سیکھنا چاہے گا, اسلام پر عمل کرنا چاہے گا, تو اس کو ویزے میں بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, اس کو رہائش میں بھی, اور اس کو کافی عرصے کے لیے جب تک وہ سیکھے گا, اور اس کے بعد اس کی واپسی بحفاظت واپسی کی ذمہ داری بھی مسلم اسٹیٹ کی ہوگی, جس کو ذمہ کہتے ہیں, ذمہ لینا. تو باقی جو غیر مسلم ہیں وہ مسلم اسٹیٹ کے ذمہ بن کے رہیں گے. یہ تھا خارجہ پالیسی کا لا. یہ حصہ سورت توبہ کا بہت آخر میں ریویل ہوا, 9 ہجری میں, موسٹلی 7 ہجری میں ریویل ہوئی. غزوہ تبوک کے موقع پر ریویل ہوئی. غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے مسلمانوں کو موٹیویشن دینے کے لیے تاکہ وہ خرچ کریں, اور غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے یہ سورت کا میجر جو حصہ ہے وہ ریویل ہوا, کیونکہ منافقت کے بارے میں ہے. تو منافق تو آ کے جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے نا اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ ہم یوں رہ گئے تھے اور یوں رہ گئے تھے اور یوں رہ گئے تھے. اور اسی میں وہ آیات بھی ہیں کہ آپ منافق کے لیے استغفار نہیں کریں گے, آپ ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر دعائیں نہیں مانگیں گے ان کی مغفرت کی, اور اگر آپ ان کے لیے مانگتے بھی رہیں گے تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا, قبول نہیں کی جائے گی.
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آذان ہے، یہ تاریخیں ہیں، لوگوں کو بتا دی جائیں کہ اب حج ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا تھا اپنی جگہ پر. جب آپ نے حجت الوداع فرمایا ہے اس سے پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا. حجت الوداع تو آخر میں فرمایا تھا نا، ایک ہی حج آپ نے فرمایا ہے زندگی میں. پھر حضرت علی کو بھی بھیجا تھا، ان کو حضرت ابو بکر کے مامور کر کے بھیجا تھا. امیر حضرت ابو بکر ہی رہے تھے. یہ ایک اشارہ بھی تھا کہ آئندہ امیر المومنین کون ہوں گے، ایسے ہی ہوں گے بائی گریڈس. اس کی کچھ آیات ہیں بہت امپورٹنٹ. واپسی شعبان میں ہوئی ہے، رجب میں غزوہ تبوک کے لیے نکلے ہیں مسلمان. اچھا وہاں پر جا کے لڑائی نہیں ہوئی، وہ کیسر روم آیا ہی نہیں، لیکن اس سے پتہ کیا ہوا، ایک روب پڑ گیا. فائدہ کیا ہو گیا، بہت سے جو ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، چھوٹے چھوٹے شہروں دیہی آبادیاں بھی تو ہوتی ہیں نا بڑے شہروں کے ساتھ، تو وہ لوگ رہنے والے اسلام میں داخل ہو گئے تھے. انہیں اس اسلام کی اسٹرینتھ کا اندازہ ہو گیا تھا. آپ نے اس زمانے میں بہت سے وفود بھی روانہ کیے ہیں غیر مسلم بادشاہوں کی طرف، اسلام کی دعوت دے کر صحابہ کو بھیجا ہے. سورت بینہ، سورت توبہ اور سورت نصر سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں. سورت نصر کمپلیٹ اکٹھے نازل ہونے والی صورت ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. سورت بینہ کمپلیٹ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورت توبہ از دا لانگیسٹ لاسٹ سورہ وداؤٹ یا آفٹر بسم اللہ، مطلب یہ آخری دور میں نازل ہوئی ہے سورت، مدنی دور کے بھی آخر میں. جیسے ہم بعض صورتوں کو دیکھتے ہیں نا مکی دور کے آخر میں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن جب تک 23 سال نازل ہوتا رہا ہے تو یہ لاسٹ دنوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے. اس کے بعد کوئی اور سورت توبہ کے بعد لانگیسٹ سورہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد سورت نصر ہے، صرف میں بتا تو رہی ہوں. بینہ، توبہ اور نصر اکٹھے نازل ہوئی ہیں آلموسٹ چند دنوں کے وقفوں سے. سورت نصر آخری کمپلیٹ سورت ہے، جیسے سورت فاتحہ پہلی کمپلیٹ سورت ہے. اب آپ کو اتنا پتہ چلنا چاہیے کہ پہلی کمپلیٹ سورت کون سی ہے اور آخری کمپلیٹ سورت کون سی ہے، سورت نصر ہے. اور آخری لانگیسٹ مدنی سورت نازل ہونے والی آخری دنوں میں کون سی ہے، سورت توبہ ہے. تو اس میں جیسے سورت مائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ احکامات کی کمپلیٹیشن کے لحاظ سے اس کی ایک آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم والی 6 نمبر آیا. تو یہ سورت ہی آخر میں سب سے نازل ہوئی ہے آخری ڈیز میں. غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے تقریباً، اور اس میں بھی کافروں سے مدبھیڑ نہیں ہوئی. نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی مدنی سورت ہے، لاسٹ والی. اور سورت انفال کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں صرف کنسپٹ دیا گیا ہے جہاد کا، مال غنیمت کی تقسیم ہے، اور یہاں پر جہاد کی ورائٹیز، جہاد کافروں کے ساتھ کیسے ہوگا، مشرکین کے ساتھ کیسے ہوگا، جہاد ود یہودی کیسے ہوگا، جہاد ود نصارہ کیسے ہوگا، اور جہاد ود منافق کیسے ہوگا. یہاں پر پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے. خارجہ پالیسی بنائی گئی ہے. آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ، جو میں نے دیکھا نا کہ مجھے یہ بتانی ہے آپ کو، وہ مجھے اب ملی ہے آیت. هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو. ارسلہ اور رسول روٹ ورڈ تو ایک ہی ہے نا، راسلہ. جس نے اپنے رسول کو بھیجا کس لیے، بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق کے، اور دین حق دے کر. آدم علیہ السلام کو دنیا پہ بھیجتے ہوئے اللہ نے کیا کہا تھا، کیا دوں گا، ہدایت دوں گا. ہم سب سے زیادہ کیا مانگتے ہیں، ہر نماز کی ہر آیت میں مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں. ہم ہدایت پڑھتے ہیں، ہم ہدایت پڑھتے ہیں، ہم اس کو صرف تلاوت کرتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے، اسی لیے ملتی نہیں ہے. آیت نمبر 33 یہی بتاتی ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی اضافہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف قرآن لائے ہیں، ہدایت لائے ہیں، بلکہ کیا لائے ہیں، وہ دین الحق کے. یہ ٹرمینالوجی یوز کی اللہ تعالیٰ نے، شریعت کی، دین کی، وے آف لائف کی. دین الحق کے، دین حق کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کے ایمان کے لیول بڑھنے چاہیے، آپ کو ان سین پہ بلیو ہو جانا چاہیے، آپ لیس ججمنٹل ہو جائیں، بلکہ میں کہتی ہوں مائنس کی کسی ڈگری پہ چلے جائیں. وہ دین الحق کے، اور وہ دین جو شریعت ہے وہ کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کہتا ہے کہ یہ دین نیچرل ہے بہت زیادہ.
اسی فطرت کے مطابق ہے جس کے مطابق انسان کو پیدا کیا گیا. اللہ کہتا ہے جو حضرت موسیٰ والوں کو شریعت ملی تھی نا وہ کہیں ہارڈ تھی. انسان کیونکہ ضعیف پیدا کیا گیا, میں اس مہربان نبی جن کو میں خود رحمت للعالمین کہہ رہا ہوں, یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ ہمیں وہ شریعت دے دیتا جو مشکل ہوتی. اس صورت میں یا صورت انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسے احکامات بھی لا سکتا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کرو, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دفعہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہر کوئی اپنے رشتہ دار کو مارے. کتنا مشکل حکم تھا. اللہ نے کہا کہ میں نے اس نبی کی امت میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ تم خود کو مارو یا تمہاری قربانی آگ کھا جائے. تم تو خود کھا سکتے ہو اپنے صدقات خیرات, ایٹیبل تھنگز ہیں تمہارے لیے. آسان ترین شریعت دی گئی. اب آسان ترین شریعت کے آپ نے اس کو آسان کب سمجھیں گے؟ جب آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ آپ کا خیر خواہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خیر خواہ ہیں. انہوں نے جو آپ کے اوپر ریولوشن آئی ہے وہ سب سے آسان ہے. اس کا تعلق ایمان سے ہے. وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, تاکہ وہ غالب کر دے. ظہر کے ٹائم سورج پیک پہ ہوتا ہے, ہر چیز واضح ہوتی ہے, روشنی. لِيُظْهِرَهُ, ایسے ہی غالب کر دے. الدین کلہ, تمام سسٹمز جو دنیا میں چل رہے ہیں ان کے اوپر کس کو غالب آنا ہے؟ اس دین حق کو غالب آنا ہے. اب ہوگا کس کے ذریعے؟ اب فرشتے نہیں اتریں گے. ہاں فرشتے آپ کے ایمان کے لیول, سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوانٹٹی نہیں چلے گی, کوالٹی چلے گی. ایمان کا لیول آپ کا ہوگا. آپ پہلے بیٹل فیلڈ میں اتریں گے, آپ کی مدد کے لیے ایک کے ساتھ 10 فرشتے اتریں گے. آپ کے ایمان کے گریڈز کے مطابق, آپ کے ایمان کے لیول کے مطابق فرشتوں کی تعداد بڑھائی بھی جا سکتی ہے اور گھٹائی بھی جا سکتی ہے, اور ایسا ہمیشہ ہوتا رہے گا. 1965 کتنا عرصہ ہو گیا, 1400 سال گزر گئے تھے. 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی, میری امی وغیرہ کہتے ہیں, میرے پیرنٹس کہتے ہیں ہم تب بچے تھے بٹ ہمیں یاد ہے. تو وہاں جو لوگ اس ٹائم پہ جوان تھے یا اس ٹائم پہ بوڑھے تھے, وہ کہتے ہیں کہ انڈین آرمی کے سولجرز کہتے تھے کہ جو سب سے پگڑیوں والی تمہاری فوج ہے نا, اس نے سب سے زیادہ ہمارا نقصان کیا ہے. یہ اللہ کا وعدہ جو قرآن میں ہے یہ قیامت تک کے لیے. یہ آیات سورۃ انفال کی منسوخ نہیں ہے کہ فرشتے آپ کی مدد کے لیے نہیں اتریں گے. آپ کو پہلے ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں کودنا ہے, پھر فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتریں گے. آپ نے میدان جنگ میں اتر جانا ہے, آپ نے ایک راستہ چوز کر لینا ہے, پھر آپ کی مدد کی جائے گی. لیکن اب بتایا کیا گیا کہ پہلے اب کافروں کو کیسے سزا دی جائے گی؟ آپ کے ہاتھوں سے. جہاد کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ نے وہ فرشتوں والا کام کرنا ہے. ہم وہ بلیسڈ امت ہیں, میں حیران ہوتی ہوں جنہوں نے پہلے تو نبیوں والا کام کرنا ہے اور دوسری جگہ پہ فرشتوں والا کام کرنا ہے. اب عذاب کے فرشتے نہیں آئیں گے, نہ رحمت کے فرشتے رحمت کے تو آئیں گے, عذاب کے فرشتے نہیں آئیں گے. نہ مدد کے لیے آ سکتے ہیں جب تک آپ کا ایمان اس لیول کا نہیں ہوگا. پہلے انسان کھڑا ہوگا, پھر ساتھ میں فرشتہ کھڑا ہوگا. اچھا, جس نے اپنے دین کو تمہیں دین حق, جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت دے کے بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے, تمام سسٹم آف لائف کو کرش کر کے صرف یہی چلے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے, چاہے وہ تمہاری مخالفت میں دیواریں چینی کھڑی کیوں نہ کر دیں, لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے, اس کو اللہ کے دین کو سب سسٹمز آف لائف پر اپلائی کر دینا ہے. یہ آیت نمبر 33 اور ایک اور آیت میں تلاوت کرنا چاہتی ہوں. یہ دیکھو یہ کون سی آیت ہے ابھی, کون سی نکالیں؟ 33. اچھا چلیں میں یہ بھی سنا دوں آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ بناؤ اپنے والدین کو اور نہ اپنے بھائیوں کو اولیاء, دوست نہ سمجھنا. ان استحب الکفر, اگر وہ محبت کرتے ہیں کفر سے, نافرمانی سے, اللہ کے ساتھ ضد لگانے سے, علی ایمان, ایمان کے اوپر کفر کی محبت ان کی غالب ہے. اللہ کی محبت کے اوپر کسی اور چیز کو انہوں نے پریورٹی بنا لیا ہے, تو تم ان کو اپنا ولی نہ سمجھنا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, اور جو کوئی تم میں سے اپنا ولی ان کو سمجھے گا, اپنی اولاد کو یا اپنے والدین کو یا اپنے بہن بھائیوں کو, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کیسی آیت ہے, کتنا بڑا سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. قُلْ إِنْ كَانَ, کہو کہ اگر آباؤکم تمہارے والدین, و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے, و اخوانکم اور تمہارے بھائی, و ازواجکم اور تمہاری بیویاں یا تمہارے خامد, و عشیرتکم, و اموال طرف
निक तरफ तुमुहा, और वो माल जिनके तुम्हें बहुत प्यारे हैं, और वो तिजारतें जिनके घाटे से तुम डरते हो, और वो घर जिनमें तुम खुशी से रहते हो। अगर अहब्बा इलैकुम, अगर ज्यादा मोहब्बत उनकी बढ़ जाए तुम्हारे दिलों में, मिनल्लाह ही, अल्लाह की मोहब्बत से, व रसूल ही, और उसके रसूल की मोहब्बत से, व जिहाद फी सबीलिही, कंडीशन आगे आ गई है। इश्क रसूल पर तो गुलामी रसूल में नारा तो हम बहुत लगाते हैं, मौत भी कबूल है, वो हमें कबूल है। वो गुलाम रसूल में ये नारा मैंने कभी नहीं सुना अभी तक बरे सगीर पाको, इनमें जिंदगी कबूल है, ऐसी जिंदगी कबूल है जो गुलामी में गुजरे, आपकी मौत कबूल है। व जिहादन फी सबीलिही, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से किसी मोमिन का दिल खाली नहीं है, लेकिन जिहाद की मोहब्बत से आपको घर की मोहब्बत, आपको अपने औलाद की मोहब्बत, आपको वालिदैन की मोहब्बत, आपको तिजारत की मोहब्बत, कि मैं जाऊंगी तो मेरी तिजारत में घाटा आ जाएगा, मेरे साल का रिस्क कम पड़ जाएगा। मैंने तो ये तक भी सुना है, वो तो छोड़ें, लोग तो ये भी कह देते हैं कि हमारे घर की सफाई का टाइमिंग है इसलिए हम कुरान नहीं सुन सकते, हमारी मासियों के आने का टाइमिंग है हम कुरान नहीं सुन सकते। प्रायोरिटी क्या चीज बन जाती है हमारी? तिजारत की तो बात ही नहीं हो रही, मर्द बेचारों को तो बड़े काम होते हैं, उन्होंने तो कमाना है, रोजी रोटी करनी है। उस रोजी रोटी की मोहब्बत अगर बढ़ गई, उन घरों की मोहब्बत बढ़ गई जिनकी टाइलें चमकाने में तुम्हें कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर क्या है? फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, तो इंतजार करो अल्लाह अपना अमर ले आए। आपने इतनी सारी सूरतें पढ़ी, अमर अल्लाह का मतलब समझते हैं? कौन सा अमर? अल्लाह कब कहता है मैं अपना अमर अल्लाह ले आऊंगा? जब रसूल पैगाम पहुंचाते पहुंचाते थक जाते हैं और जब अजाब का वादा कर दिया जाता है ना, फिर अल्लाह कहता है अब अल्लाह का अमर आएगा, फिर इंतजार करो अजाब का। और वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह को ऐसे फासिकों की ईमान की जरूरत ही नहीं है। आपकी नमाजों की, आपके हज की, आपकी तहज्जुदों की, आपकी दाढ़ियों की, सॉरी टू से, अल्लाह कह रहा है मुझे जरूरत नहीं है, ये फासिक कहलाएंगे और उनको कभी सही रास्ते की तरफ गाइडेंस नहीं मिलेगी, वो उसी पर खुश रहेंगे। नमाज पढ़ेंगे और हर इंसान समझेगा मैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हूं, अंदर से देखा खुशी मिल रही होती है। नमाज के लिए ना उठें तो लगता है बस बड़ी गलती हो गई, और तहज्जुद पढ़ लें तो हर इंसान खुद को समझ रहा होता है मैं तो राबिया बसरी हूं। कितने ही घर होंगे खान विलेज में, बेचारी यहाँ सोई पड़ी रहती हैं, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, अपने सामने खड़ा किया, मैं तो राबिया बसरी हूं जी, मैं तो बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हूं, या तो मैं बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हूं। आप उन जैसे नाम रख लेते हैं, बड़ी बात है, बस नामों तक रहिए। अगर जिहाद की मोहब्बत, अल्लाह के रास्ते की जिहाद की आपके दिल में नहीं है तो इंतजार कीजिए अल्लाह के हुक्म का, और अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं दिया करता। अब बताएं 33 नंबर आयत पहुंचे हम? ये 35 है। अच्छा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबार वर रुहबान, यहाँ पर अल्लाह ताला ने ना मुनाफिकत की एक बदतरीन फॉर्म बताई है हमें, दो वर्ड यूज किए हैं, अहबार और रुहबान। अहबार कहते हैं इब्रानी में गालबन या अरबी में उलमा को, ये नोट कर लें अपने पास, आयत नंबर 33 एंड 34। अहबार उलमा को कहते हैं और रुहबान कहते हैं जो तज़किया नफ्स करने वाले नहीं होते, खानकाहों में बैठे हुए दरवेश, तारिक दुनिया, राहिब। राहिब किस को कहते हैं? जिसने दुनिया छोड़ दी, और रुहबान उसी की जमा है, राहिब की। अहबार किसकी है? उलमा की। हिब्र आलिम को कहते हैं जिसको दीन का इल्म हो, फिक जिसे कहते हैं हम अपने यहाँ फिक कहते हैं। अब अल्लाह क्या कह रहा है, ये टर्मिनोलॉजीज आपने देख ली, सुन ली, याद कर ली, नोट कर ली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मैं तुम्हें बताता हूं पहचान। इन्ना कसीरम मिनल अहबार वर रुहबान, अक्सर उलमा, अक्सर दरवेश, लयाकुलूना अमवाल अन्नास, लोगों के माल खाने के लिए बिल बातिल, बातिल तरीके से क्या करते हैं? अपनी खानकाहें और अपनी दुकानें चमकाते हैं। वयसुद्दूना, और इसके जरिए वो क्या करते हैं? रोक देते हैं अन सबीलिल्लाह, तुम्हें अल्लाह के रास्ते से। उनका मकसद क्या होता है? अपने अपने मसलक तक तुम्हें कन्फाइंड कर देना। जो दीन इतना वास्ट है, जो इतना लिबरल है कि सूरत निसा की मैंने आपको एक दो आयत से ज्यादा मैं आपको तशरीह नहीं कर सकी समरी कराते हुए,
کہ وہ عورت کو اتنے رائٹس دے دیتا ہے. صرف ہم نے مہر کا رائٹ دیکھا. اتنا لبرل دین کو ایک مسلک میں کنفائنڈ کر دینا آپ کو کنویں کے مینڈک بنا دینے جیسا ہے. اور وہ کرتے کیوں ہیں؟ اللہ نے وہ موٹیو بھی بتا دیا, ہمیں بھی پتا ہے. مسجد کا مولوی اپنے ڈونیشن کے لیے, کسی جماعت کا مولوی عالم اپنے ہی مسلک کو چندہ دلوا رہا ہوتا ہے, اس کے ذریعے اپنی کوٹھی تعمیر کر رہا ہوتا ہے, اپنے لیے پلاٹ خرید رہا ہوتا ہے, اور اصل میں وہ نقصان اور بیڑ اگر کس کا کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کا کر رہا ہوتا ہے. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ, وہ کھانے کے لیے لوگوں کے مال باطل طریقے سے, وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے سے آپ کو روک دیتے ہیں. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, یہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں سونا اور چاندی, وَلَا يُنْفِقُونَهَا, اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, فِي سَبِيلِ اللَّهِ, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. بہت سے دیکھے ہیں ایسے کہ ہمیں فنڈنگ دیجیے کشمیر کے نام پہ. کشمیر کے نام پہ فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اپنے گھروں سے نکال کے لاتے ہیں. مطلب میں چھوٹی سی تھی تو جب مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں نے کشمیریوں کو فنڈنگ کرنی ہے, میں تو اپنے پیرنٹس کو روز ابو سے رو کے کہتی تھی مجھے بارڈر تک جانا ہے, میں نے وہیں ان کو چیزیں پہنچانے جانا ہے. پھر ابو نے کہا کہ کوئی جماعت ہے وہ جو ان کو پہنچا دیتے ہیں. اس جماعت میں کوئی ہمارے انکل اور آنٹی میں سے کوئی تھا, میرے چچا اور چچی کے, وہ تو وہ کہتے تھے کہ جو آپ لوگوں نے بھیجا ہے یا کوئی بھی بھیجتا ہے اس میں سے اچھا کمبل, اچھا زیور, اچھی چیز, قیمتی چیز, آرٹیفیشل نہیں, کوئی سونے چاندی کا اگر آ گیا ہے تو لوگوں میں جذبے جب ہوتے ہوں گے, دیتے ہوں گے ایسی چیزیں. اچھے سویٹر جو قابل استعمال ہیں وہ نکال کے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں, باقی چیزیں واقعی وہ دے آتے ہیں کشمیر. لیکن کون سی چیزیں؟ وہ جو سٹورز میں رکھا ہوا نہیں ہوتا مال, وہ بیکار کاٹ کباڑ وہ دے آتے ہیں. اب کوئی کسے رہنما کرے؟ لیڈرشپ تو ساری فیل ہو جاتی ہے نا. بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جو اپنے مسلک کو اس لیے شدت پسندی کے ساتھ بنا دیتی ہیں تاکہ ان کے گھر کے حلوے روٹی روزی چلتی رہے, لوگ انہیں فنڈنگ کرتے رہیں, ان کے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے گندم کی بوریاں بھیجتے رہیں. وہ اس لیے اس مسلک کے اوپر اتنی زیادہ آپ کو آیات سنا دیتے ہیں کہ دوسرے مسلک والے اپنے مسلک کے سوا باقی تمام مسلک والے لوگ آپ کو کافر دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. چلتے پھرتے کافر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, چلتے پھرتے منافق. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ان کے خلاف جہاد فرض ہے, ان کو خودکش جیکٹ مجھے کہیں سے مل جائے اور میں ان کو اڑا دوں, یہ اتنے برے لوگ ہیں. مطلب اس طرح سے وہ آپ کو اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں, وہ اس طرح سے آپ کو اللہ کے راستے کے تعاون سے روک دیتے ہیں. اس لیے مسلمان کامیاب نہیں ہو پاتا. کسی بھی جنگ میں آپ نے غزوہ احد دیکھی, ہم سیرت کیوں پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کے لیے. غزوہ احد میں ایک چھوٹی سی نافرمانی ہوئی ہے, درا چھوڑا ہے, وہ بھی تب چھوڑا ہے جب مسلمانوں کو لگا ہے کہ اب فتح ہو گئی ہے, اب مال غنیمت کلیکٹ کرنے کا ٹائم آ گیا. اس میں بھی بہت سے لوگ روک رہے تھے, اس کے باوجود 10-15 وہاں رہ گئے اور باقی نیچے آ گئے اور انہوں نے درا چھوڑ دیا. جیتی ہوئی بازی کیا ہوا؟ ہار گئے. جتنا بڑا نقصان ہمارا جانی لاس ہوا ہے, حضرت حمزہ جیسے صحابی کا شہید ہو جانا کوئی کم بڑی بات ہے؟ جو نقصان ہمیں ہوا ہے, جو اسلام کو نقصان ہوا ہے, ایک چھوٹی سی نافرمانی سے ہوا ہے, چھوٹے سے اختلاف سے. چند لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نیچے آ جاتے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آتے. چھوٹے سے اختلاف نے یہ حال کیا ہے. اگر امت اسی طرح تقسیم رہے گی, ایک ایک مسلک, ایک ایک مسجد, یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے, یہ بریلویوں کی مسجد ہے, یہ شافعیوں کی مسجد ہے, یہ حنبلیوں کی مسجد ہے, یہ فقہ جعفریہ کی مسجد ہے, یہ امام بارگاہ ہے, یہاں تو بالکل ہو ہی نہیں سکتی نماز. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ پھر کہیں امریکہ چاہے عراق میں حملہ کر دے, چاہے شام میں لڑوا دے, آپ سے لڑوا دے. ایران عراق جنگ اس نے کتنا عرصہ شیعہ سنی کو لڑوائی رکھا, آپس میں آپ کو لڑوا دے. جائے سعودی عرب یا ترکی کو لڑوا دے, یا وہ فلسطین پہ پنجے گاڑ کے بیٹھ جائے کفر, یا وہ کشمیر پہ پنجے گاڑ کے بیٹھ جائے. میں نریندر مودی کی ایک سپیچ سن رہی تھی, حالانکہ میں سیاسی لوگوں کی نہیں سنتی, میرے بس کی بات ہی نہیں ہے, میں اتنا زیادہ جھوٹ برداشت نہیں کر سکتی, میری طبیعت. اس کے باوجود ہی واز سیئنگ کہ ہم وہ واحد نیشن ہیں پوری دنیا میں جب یہودیوں کو مار پڑ رہی تھی, لیکن یہودی پریزیڈنٹ بھی تسلیم کرتا ہے اور ان کی پوری پارلیمنٹ بھی تسلیم کرتی ہے کہ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے یہودیوں کو بنا دی تھی, اور ہندوستان, ہندو وہ واحد قوم ہے جو یہودیوں کے ساتھ کھڑی تھی. ایک یہودی اور ہندو تو بائی سائیکالوجی, ان کی سارا فلسفہ, ان کی سوچ مل جائے, اور مسلمان تقسیم رہے, شیعہ ہے سنی ہے. فلسطین میں ان گھروں کی مدد کریں گے جی جو شیعہ نہیں ہے, جو سنی نہیں ہے, آپ یہی کچھ کرتے رہیں گے.
आपने तो फिर मकसद ही गंवा दिया दुनिया में आने का. मैं हैरान रह गई नरेंद्र मोदी की बात सुन के. वो बता रहा है कि हम लोग एक है, ग्रेटर इसराइल के लिए काम कर रहे हैं ना वो लोग. आई से इंडिया, आई से इसराइल, अमेरिका, ISI, मोसाद, वो लोग इकट्ठे हैं. हम तकसीम है. कभी इराक के ऊपर उनको वो हथियार नजर आ जाते हैं जी, वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, उनको तल्फ करने आ रहे हैं. और बाद में वो कहते हैं पब्लिकली कि हमें गलत फहमी हो गई थी. इराक के तेल के कुओं पर कब्जा करने के बाद, वो पूरे इराक का कंस्ट्रक्शन तबाह करने के बाद, 2-3 इराकी मुस्लिम्स के साथ मेरी दोस्ती थी. कुर्द थे दोनों. एक गाय था, और मतलब एक, वन वॉज मेल एंड वन वॉज फीमेल. हिबा, मुझे उसका तो नाम याद है, वो मेल का नाम मुझे याद नहीं है. वो कंप्यूटर का टीचर था, प्रोफेसर था, लेक्चरर था, और वो लड़की यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की लिटरेचर की तालबा थी. तो वो कहते हैं हमें तो ट्रेवल करते हुए इतना मसला होता है कि सड़कें टूट फूट के ना, गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि हम गाड़ियां नहीं चल सकती अब वहां पर. तो हिबा कभी मुझे बता रही होती थी, तो मेरी आदत है चैटिंग की, तो सुबह शाम जैसे बंदा किसी के साथ भी चैटिंग करता है, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के मैसेजेस तो कर रहा होता है, तो इतना तो कांटेक्ट में होता है. तो मैंने कहा कि वो, उससे मैंने पूछा कि तुम्हारी तो फिर अच्छी सैलरी होगी, तुम प्रोफेसर हो, सीनियर प्रोफेसर हो. तो उसने कहा ये हमें, हमारी 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए, हमारे लिए बहुत है. जो हाल है मुल्क का, तबाह कर दिया पूरा मुल्क. कितने ही लोग कैंपों में चले गए, कितने ही लोग हिजरत कर गए, और उसके बाद आप कहते हैं सॉरी हमें गलत फहमी हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. यहाँ तो कोई बॉम्ब्स नहीं है, क्लस्टर बॉम्ब्स नहीं है, कोई बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं है. असल में तो इराक की मईशत को तबाह करना था, तेल के कुओं पर कब्जा करना था. कि तुम्हें तो कहा था ईरान से लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो, आपस में एक दूसरे को कमजोर रखो. तुमने जंग बंद क्यों की है? सदाम को इस चीज की सजा दे दी गई. शाम में क्या हुआ है? क्या हुआ है? खाना जंगी शुरू हो गई है. कभी सोचा है असद उमर क्या कर रहा है? क्या नाम है? बशार अल असद. सॉरी, असद उमर तो पाकिस्तानी कोई मिनिस्टर है, इमरान खान के वो उसमें कैबिनेट में. बशार अल असद, शामी मुसलमान गवर्नमेंट जो वहां पर रूल कर रही है, उनको इसी चीज पे लड़ा रहे हैं. और कुर्दिस्तान के कुर्द हमेशा लड़ते रहते हैं तुर्की के साथ, क्योंकि वहां पर तनाजा है. वो कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, और वो कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, इराक वाले. और मुसलमानों को जब लड़ाते हैं, मेरी जो तुर्की के मुस्लिम से बात हुई वहां पर, सॉरी मिस्र की मुसलमान की, मदीना शरीफ में, वो भी इंग्लिश की टीचर थी. जो लोग इनमें से इंग्लिश जानते हैं तो उनसे ही बंदा बात कर सकता है ना, हमें अरबी तो आती नहीं है. तो शी सेज कि हम हमारे साथ क्या हो रहा है कि एक एक जगह पर अमेरिका पहले आग लगाता है, लड़ाई करवाता है, और फिर उसके बाद रहमत के फरिश्तों की तरह आ जाता है कि आओ मैं तुम लोगों को मदद के लिए आ रहा हूं, किसी एक ग्रुप की मदद के लिए आ रहा हूं, और मैं रहमत का फरिश्ता हूं. तो उसने ऐसे करके मुझे कहा कि लाइक एंजल ऑफ मर्सी दे कम, देयर ट्रूप्स कम, और फिर वो उस मुल्क पे पंजे गाड़ के बैठ जाते हैं. अफगानिस्तान वालों ने अमेरिका का क्या बिगाड़ा था? कितना बड़ा ड्रामा किया. अब तो उनका सोशल मीडिया भी मानता है 9/11 वाज अ ड्रामा. शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पहले दिन से पता चल जाता है कि ये ड्रामा हो रहा है. कैसे हो सकता है कि जिस कॉर्पोरेशन में, ऑफिस में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के काम करने वाले सारे यहूदी एक ही दिन अचानक छुट्टी पे चले जाएं, वर्किंग डे में? तो इट वाज सेट ड्रामा, प्लांटेड था सब कुछ. इनके इतने ज्यादा आलात, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ अफगानिस्तान के एक बद्दुओं की तरह जिंदगी गुजारने वाले, इनके सारे रडार सिस्टम को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ब्रेक करके इनकी सिक्योरिटी के सारे उनको तोड़ते हुए वो कैसे तैयारों तक पहुंच सकते हैं और वो कैसे उड़ा सकते हैं? ये तो एक आम फहम, इसमें तो किसी साइंस की जरूरत ही नहीं थी, कोई मैथ के फॉर्मूले भी नहीं लगते थे. मेरे जैसा बंदा जो मैथ से और साइंस से कहीं दूर है, हम जैसे जाहिलों को भी समझ आ गई थी कि मुमकिन ही नहीं है. जो पाकिस्तान में बच्चों के स्कूल में हुआ था दिसंबर में, पाकिस्तानी आर्मी, हम कैंट से गुजरते हैं मैकडोनल्ड जाने के लिए, हमारे आईडी कार्ड चेक करती है, हमारी गाड़ी के पीछे डिग्गी पे मेटल डिटेक्टर लगा के देखती है. वहां दहशतगर्द चले जाते हैं और जाके स्कूल की इमारत में बच्चों को मार लेते हैं, और वो कितने ही चौकियां ब्रेक करके आर्मी की चले जाते हैं. हाउ इट इज पॉसिबल? हमारी तो कल ये भी तस्लीम नहीं करती कि विदाउट एजेंसीज की अपनी अप्रूवल के कोई भी वाकया कैसे होता है. बाद में जी मान लेते हैं, फौज वाले भी मान लेते हैं, क्लस्टर डैमेज कर लिए जाते हैं, कोलेटरल डैमेज कर लिए जाते हैं, छोटे नुकसान बड़े फायदों के लिए. ज़रब-ए-अज़्ब करवानी थी ना आर्मी ने, तो उन्होंने दिखाया कि ये है, और यहां पर दहशतगर्दों ने पनाह ली हुई है शुमाली वजीरिस्तान में, सो वी हैव टू बिगिन अ वार अगेंस्ट देम.
اس کے لیے وجہ چند ماؤں کی گودی اجاڑنی ہے نا، بچوں کو ہی مارنا ہے. تو 9/11 جیسے ڈرامے کر لیے جاتے ہیں اور پھر مسلمانوں کی گردن کے اوپر پنجے گاڑ دیے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، کیونکہ جہاد سے ریلیٹڈ ہے، حدیث مبارک آپ کو سنا دو مفہوم، کہ تم ایسے ہوگے جیسے کسی دسترخوان کے اوپر رکھے ہوئے کھانے ہوتے ہیں، پوری دنیا تمہیں ایسے کھائے گی. صحابہ نے عرض کیا کیا ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ صحابہ تو بےچارے سچ مجھے ڈر جاتے تھے نا، ان کا ایمان تو اس لیول کا تھا کہ وہ انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ کیسی سپر نیچرل بات ہے، ایسے کیسے ہوگا. آج جو ہم چند قبیلے جب اسلام کے نام پہ متحد ہوئے ہیں تو ہم نے سپر پاورز کو گرا لیا، اور وہ وقت آئے گا کہ لوگ ہمیں کھا جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں سب سے زیادہ ہوگے، 2.25 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، لیکن تمہارا ایمان، دنیا کی محبت، زندگی سے محبت، جینے کا شوق تمہیں اتنا لگ جائے گا کہ تمہارے اندر واہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. واہن کہتے ہیں محبت، یہی دنیا کی تمہیں کمزور کر دے گی. تم جینا چاہو گے، اس کے لیے بہترین میڈیسن استعمال کرو گے، جینا چاہو گے بہترین گھر بناؤ گے. مغل کے سٹیل ہیں جی، یہ پردادا کی زمانے سے بنا ہوا گھر ہے، اس کی چھت نہیں گرتی. اپنے اپنے گھروں کو مضبوط کر کے بینکرز بنا کے بیٹھ جاؤ گے، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا. تو پھر اکیلا کر کے، بچپن میں وہ سٹوری پڑھی تھی، جو شیر بیلوں کو کھانا چاہتا ہے، 4 بیل ہوتے ہیں، وہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے لومڑی پھر اس کو ایک ایک کر کے وہ کھا لیتا ہے. 4 بیل اکٹھے کو نہیں کھا سکتا. آپ کبھی دیکھیں، جو نیشنل جغرافک پہ دیکھیں یا کسی اور چینل پہ ڈسکوری پہ، جب جھنڈ بھاگ رہا ہوتا ہے نیل گائے کا، تو شیر جو پیچھے رہ جاتے ہیں یا کمزور ہوتا ہے یا جو علیحدہ رہ جاتا ہے اسی کو کھا سکتا ہے. جھنڈ پہ تو حملہ نہیں کر سکتا، وہ تو سینگوں سے شیر کا کچومر نکال دے. جھنڈ پہ نہیں کر سکتا. آپ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ میری 4 فنگرز ہیں، آپ میری ایک ایک انگلی کو توڑ سکتے ہیں، میں خود بھی بہت زور سے اس کو کروں تو ہرٹ کر سکتی ہوں، لیکن میں اس کو ہرٹ نہیں کر سکتی. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس میں کون سی سائنس کی بات ہے سمجھنے کی. تم اختلاف میں پڑ جاؤ گے. پھر مجھے کیوں نہ تکلیف ہو جو مولوی آپ کو اختلاف میں بانٹ دیتا ہے، جو مسلک کی بات کرتا ہے. کون سا اختلاف، کون سا مقصد؟ جب جان پہ بنی ہو، جب آگ لگی ہو، تو پھر نہیں پوچھا جاتا صبح کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، یا یہ نہیں کہا جاتا ابھی میں قضا نماز پڑھ لوں پھر جا کے باہر آگ بجھاؤں گا. وہ آگ آپ کے بیڈ روم تک پہنچنے والی ہے، آپ کے بچوں کو جلانے والی ہے، اس کو بجھائیے. ابھی اسلام بچانے کا ٹائم آ گیا ہے. حالت اس طرح میں تو مردار بھی جائز ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. آپ کے اوپر ایکسپشنل حالات آ پڑے ہیں، ایسی آگ لگ گئی ہے کفر کی، شرک کی، آپ کے بچے ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کا ایمان کا لیول تو چیک کریں، ان سے کبھی دین اللہ کے بارے میں کوسچن تو کر کے دیکھیں. ان کو اللہ سے اتنی شکایتیں ہوں گی، ان کو دین سے اتنی شکایتیں ہوں گی، ان کو مولویوں سے. وہ مولوی، یہی اللہ کہہ رہا ہے، احبار اور رہبان اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں. آپ کو اختلاف میں ڈال کے آپ یہی کچھ کرتے رہے، اس وہابی نہیں ہو تو صحیح نہیں ہو، مولانا مودودی کو پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے. آج آپ کا بچہ قرآن کھولنے کو ہی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اماں تو کہتی ہے اس کو نہ پڑھو، ابا کہتا ہے اس کو نہ پڑھو، تو کسی کو بھی نہیں پڑھتا، جان چھٹی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اما عائشہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، نہیں، اما عائشہ کے بارے میں کل کا دن بھی شاید لگے گا. امہات المومنین میں سے کون سا نمبر ہے آپ کا؟ 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی زوجہ کے بعد آپ سے نکاح فرمایا؟ مسعودہ کے پاس. اچھا، خدیجہ کے معنی آپ کو بتاؤں؟ امیچور برتھ جس کی ہوتی ہے وہ بچہ، ہاں خدیجہ. سودا کا مطلب ہے، سودا کا مطلب بتاتے ہوئے مجھے بھول گیا، ابھی تک یاد تھا. اچھا چلے میں پھر کل بتاؤں. امیچور حضرت خدیجہ، خدیجہ نام کا مطلب. اور حضرت عائشہ کے نام کا کیا مطلب ہے؟ فل آف لائف، لیونگ. لاہوری کہتے ہیں نا ہم زندہ دل ہیں، زندہ دلانے لاہور، وہاں لکھا بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. ہم بچپن سے سنتے آئے تھے لاہوری بڑے زندہ دل ہوتے ہیں، تو بڑا شوق تھا لاہور جانا ہے. پھر وہ بھی سن لیا جائے، لاہور نہیں دیکھا، پتہ نہیں ہو جمیا نہیں. ہاں تو ہم تو جم گئے ہیں، شکر ہے اللہ کا، ہم پیدا ہو گئے ہیں لاہور، 2-3 دفعہ دیکھا ہے. ہاں زیادہ دفعہ پیدا ہو گئے. تو حضرت عائشہ کا جو عائشہ نام کا مفہوم ہے، اور واقعی وہ ویسے ایسی ہی تھی، فل آف لائف. آج میں آپ کو نا وہ واقعہ سناتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو تیمم سے ریلیٹڈ ہے. بہت سے احکامات آپ کی وجہ سے آئے. سورۃ نور میں واقعہ عفق کے بعد بھی کافی احکامات ہے، وہ کل ہم ڈسکس کریں گے. آج میں تیمم والا واقعہ بتاتی ہوں.
غزوہ احد سے لے کر باقی جتنے غزوات ہوئے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہمیشہ رہی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کسی بھی غزوہ میں جانے سے پہلے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسا، غزوہ بدر کے علاوہ باقی تمام غزوات میں آپ نے شرکت کیا، زخمیوں کو پانی پلانا، مرہم پٹی کرنا، لک آفٹر کرنا، چیزیں پہنچانا لڑنے والوں تک، یہ سب صحابیات کرتی رہی ہیں اور اما عائشہ بھی۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کسی بھی غزوہ میں جانے سے پہلے آپ قرآن اندازی کیا کرتے تھے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی نہ کسی ایک زوجہ کو ساتھ لے کر ہمیشہ جاتے تھے۔ اور ہمیں دیکھیں، اگر مرد کمانے بھی جا رہا ہے بیوی کو ساتھ لے جاتا ہے، کسی غزوہ میں تو نہیں جا رہا ہوتا نا، جنگ میں تو نہیں جا رہا ہوتا جہاں اسے مر جانا ہوتا ہے، اس کے باوجود ورک پلیس پہ بیویوں کا کیا کام ہے، 2-3 سال کے لیے کمانے کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے سال لگا دیتے ہیں زندگی کے، اور پیچھے سے چاہتے ہیں کہ بیوی یہی ان نیچرل زندگی گزارتی رہے، آپ کے گھر والوں کے کپڑے دھوتی رہے، اور پھر اگر وہ میکے چلی جاتی ہے تو پھر آپ کی اماں اسے فون کر کے بتا رہی ہوتی ہیں بچہ وہ گھر میں ایسے ایسے رہتی ہے۔ اور اگر آپ بہت اچھے مسلمان ہیں اور بڑے باغیرت لوگ ہیں تو پھر آپ اس طرح کی شکایتیں بھی لگاتے ہیں، پتہ نہیں کون براتا نہیں سی، کوئی اور سی، کوئی اور کزن ملن آیا سی انہوں، وہ نا تیرا کیڑا دوست ہے جائے بھئی کوئی چیزاں بھیج رہی تھی نا، اس دے ہاتھ تو بھیجیاں سی، اس دے نال بڑے ٹھٹھے لا رہی سی، بڑے ہنس ہنس کے گلاں کر رہی سی۔ خامد بھی اگر بہت اچھا مسلمان ہے اور بڑا غیرت مند ہے تو وہ آ کے بیوی کو قتل تک بھی کر دیتا ہے غیرت کے نام پہ۔ یہ ہے اسلام کا کلچر کہ جنگ پر جاتے ہوئے جہاں ڈیفینیٹ کچھ بھی نہیں ہے، جہاں آپ مر بھی سکتے ہیں وہاں بھی زوجہ کو ساتھ لے کر جانا۔ اور کون سی بات پیچھے رہ گئی، اور کون سا سفر رہ گیا جس پہ آپ بیوی کو اکمپنی کرنا پسند نہیں کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیور مس اے سنگل مومنٹ کہ آپ اما عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہوں اور آپ نے اس کو مس کر دیا، آپ نے گزارا ہے۔ میں یہ واقعہ سنانے سے پہلے بتاتی ہوں، ایک صحابی تھے آپ کے ساتھ رہتے تھے، فارسی تھے، اور وہ ایک فارسی ایرانی تھے، اور وہ ایک سوپ بہت اچھا بناتے تھے، ان کے گھر کی اسپیشلٹی تھی جو عرب نہیں بناتے تھے۔ انہوں نے آپ کو بلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سوپ بنا ہے، آئیے تشریف لائیے پیجیے۔ آپ نے کہا یہ بھی آئے یا میں آؤں؟ انہوں نے کہا آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے کہا چلو رہنے دو، پھر اس کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اچھا وہ دیکھیں اللہ کے سادہ بندے ہمارے جیسے کوئی سادہ ہوں گے، دوسری دفعہ بنایا، یا رسول اللہ ٹوڈے وی اگین میک دس سوپ، ہم نے آج دوبارہ بنایا، آپ تشریف لائیے پیجیے۔ آپ نے کہا میں آؤں یا یہ بھی آئے؟ انہوں نے پھر کہا آپ آئیں، آپ پھر بھی نہیں گئے۔ 3 times ایسا ہوا ہے۔ چوتھی دفعہ انہوں نے کہا جیسے ہی آپ نے کہا ہے نا یہ بھی آئے یا میں بھی آؤں، انہوں نے کہا نہیں صرف آپ آئیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ بھی آئیں ساتھ۔ آپ نے کہا یس ناؤ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ کہ اما عائشہ کے بغیر آپ نے کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ جہاں اما عائشہ کھاتی تھی نا، جس جگہ سے، جس برتن میں پانی پیتی تھی، آپ پوچھتے تھے عائشہ کہاں سے پیا ہے، کہاں تمہارے ہونٹوں نے اس پیالے کو کہاں سے ٹچ کیا ہے، میں وہیں سے ٹچ کروں گا۔ وہیں سے کھاتے پیتے تھے، جس کھانے کی پلیٹ میں سے جہاں سے آپ کھا رہی ہوتی تھی عائشہ تم نے کہاں سے کھایا ہے۔ مطلب لو کرنا، بیوی کو آئی لو یو بولنا، دن رات محبت کا اظہار کرنا، ایسے پوسچر دینا، اٹ از سنت آف آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ شوہر کی تو ہر بیوی چاہتی ہے، لیکن آپ کے بیٹے اور بھائی یہ سب کچھ کریں تو آپ کہتے ہیں بڑا رن مرید ہے، وہ ٹیدے تلے لگ گیا ہے، اس کو تو کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، عائشہ مجھے اجازت دیتی ہوں میں اپنے رب کے حضور نفل، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، فائنل پروفٹ ہیں، سید الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھ رہے ہیں عائشہ اجازت ہے اپنے رب کو راضی کر لوں، نماز پڑھ لوں؟ ہمارا کوئی بیٹا بھائی ایسے کرے اچھا اور تو نماز واسطے بھی زال دی اجازت گرنی ہے، ایرا تلے لگ گئی ہیں، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ہمیں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے اپنے پروفٹ کی سنت کا، ان کی سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بیوی سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اس سے گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے، آپ کی آنے والی جنریشن نسلیں کی نسلیں سنور جاتی ہیں، ان میں کمیاں نہیں رہ جاتی بچوں میں۔ اچھا کون سی بات بتا رہی تھی؟ ہاں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بتاتی ہوں ہاں غزوہ، جس میں وہ غزوہ احد غالباً وہ غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اما عائشہ نے کمپنی کی، اور آپ اس میں تھی ایک وہ جیسے ہمارے ہاں ڈولی دیکھی ہے،
وہ ایک چھوٹا سا کور سا ایسے گتے کا کمرہ سا بنایا ہوتا ہے یا لکڑی کا، مجھے نہیں پتا وہ کس چیز کا بنتا ہے، تو وہ اسی میں ایسے ہی اونٹ کے اوپر نا لکڑیوں کے ساتھ وہ بنا دیا جاتا تھا، ہودت جسے کہتے ہیں، ہودا سا، جس میں امہات المومنین سفر کرتی تھی، خواتین بیٹھتی تھی. ہاں اچھا ڈولی ہی اسی میں پتہ لگتا ہے، تو وہ ڈولی ٹائپ ہی چیز ہوتی ہوگی. اچھا تو پھر اس پہ آپ بیٹھی تھی، پھر آپ کا ایک ہار گرا، نیکلس گرا، بلیک کلر کا تھا اور وہ ریئل سٹونز بھی نہیں تھے اس میں، اٹ واز اے نیکلس. جب وہ گر گیا، وہ پتہ نہیں وہ کہاں گر گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو واپسی کا حکم دیا، لیکن اب عائشہ نے کہا میرا ہار گر گیا، چلیں ڈھونڈیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ رہے ہیں تو لشکر کا ہر فرد ڈھونڈ رہا ہے. ہار ڈھونڈتے 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 اب صحابہ کے دل میں آپس میں بٹرنگ بھی کر رہے ہیں، مرمرنگ بھی کر رہے ہیں، بھئی یہ کیا بڑ بڑا بھی رہے ہیں، یہ کیا مطلب سارا لشکر صرف ہار ڈھونڈ رہا ہے، ہار نہ ہو گیا ہمارے لیے کوئی بہت بڑی چیز ہو گئی، اب آگے چلیں آگے چلیں. لیکن اما عائشہ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات نہیں کہا کہ عائشہ اب ہار نہیں ملتا تو چلو چلتے ہیں، نہیں، ہار ڈھونڈ رہے ہیں. آخر رات ہو گئی اسی جگہ پڑا ہو، وہاں پر پانی نہیں تھا اس جگہ پر. اب حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا فیس کرنا پڑا کہ ہر بندہ آ کے کہہ رہا ہے تمہاری وجہ سے ہم پیاسے مر گئے، تمہاری بیٹی کی وجہ سے یہ ہو گیا. اتنا شدید حضرت ابو بکر کو پریشر آیا نا کہ ایک ایک بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے، ڈیفینیٹلی یہاں پر رات گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیاسے مریں گے. تمہاری بیٹی کی وجہ سے اس کا ہار اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے ہیں تو صحابہ کیسے آرام سے بیٹھ سکتے تھے؟ وہ ہار نہ ملا. اچھا وہی رات ہو گئی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کی گود میں ہی سو رہے ہیں آپ کے زانوں پر. اب حضرت ابو بکر صدیق غصے میں بھرے ہوئے آئے ہیں اما عائشہ کے پاس اور ایسے زور زور سے آپ کو پش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، تمہاری وجہ سے سارے لوگ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں، تم نہیں کر سکتی تھی. اور اما عائشہ کہتی ہیں میں نے نا اب میری پوری کوشش تھی، کنسنٹریشن تھی، مجھے اپنے والد کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کہیں وہ جو دھکے مجھے دے رہے ہیں نا اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے. بیٹی کس کی تھی؟ ان کی تھی جب غار ثور میں حضرت ابو بکر کو بچھو نے کاٹ لیا تھا نا، پاؤں ایسے دیا ہوا تھا، غار میں سوراخ بند کیا ہوا تھا، وہ سانپ تھا یا بچھو تھا جس نے کاٹا تھا، تو درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے لیکن ہلے نہیں تھے کہ باڈی اگر وائبریٹ بھی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک میں خلل نہ پڑ جائے. تو اما عائشہ نے بھی اسی والد کی وہ لیگیسی کو نبھایا اور آپ نے خود کو سٹیبل رکھا. ابو بکر صدیق دھکے دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، بیٹی کو پش کر رہے ہیں کہ تم نے کیا ہے، وہ ہار اتنا ضروری تھا، ہار میں تمہاری جان اٹکی ہوئی تھی، یہاں پر پانی نہیں ہے، اب کیا ہوگا، پیئیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، وضو کیسے کریں گے، غسل کیسے کریں گے. تم نے پورے قافلے کو مصیبت میں ڈال دیا اور آپ چپ کر کے سنتی رہی، بولی بھی نہیں کیونکہ آپ کی نیند نہ خراب ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی آپ اٹھے ہیں آیات نازل کر دیں کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو، تیمم کے احکامات نازل ہو گئے. اب وہی صحابی جو کیا کہہ رہے تھے حضرت ابو بکر کو تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، کہنے لگے تمہارے گھرانے کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی خیر ہمیں ملتی ہے، عائشہ کی وجہ سے خاص طور پہ خیر ملتی ہے ہمیں. پھر آ کے مبارکباد دے رہے تھے. تیمم کے احکامات آنے والے تمام انسانوں کے لیے کتنے ایزی احکامات ہیں. جب بخار میں ہوتے ہیں سردیوں میں، جنوری یا فیبروری میں بخار چڑھ جائے نا اور گھر میں گیزر بھی نہ ہو تو وضو کیا جاتا ہے. یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ دیوار کے ساتھ ہاتھ مار کے ہم لوگ پاک مٹی سے تیمم. اتنی بڑی سہولت ہے ہمیشہ آنے والے انسانوں کے لیے کہ جو اما عائشہ کی وجہ سے ریویل ہوئی. اور کیوں ریویل ہوئی؟ آپ نے محبت، آپ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت اتنی تھی کہ جب تک عائشہ کا ہار نہیں ملے گا لشکر یہی رہے گا. اور صبح کو جب آیاتیں ریویل ہوئی صحابہ بڑے خوش ہو گئے کیونکہ پانی تھوڑا تھا. اب انہوں نے کہا اب یہ پانی پی سکتے ہیں. صحابہ نے پینے کا پانی وضو کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا نا، اب انہوں نے کہا پانی جانوروں کو بھی پلایا، خود بھی پیا کہ اب ہم خوش ہیں، اب ہم ریلیکس ہیں، مٹی میں ہاتھ ماریں گے، غسل ہو گیا، تیمم ہو گیا، وضو ہو گیا، نمازیں پڑھیں گے. اب چلیں جی قافلہ چلے. حضرت عائشہ نے بھی کہا میں گیو اپ کرتی ہوں، ہار کو جائے جہاں بھی جاتا ہے، اب چلتے ہیں. تو اونٹ اٹھا تو اونٹ کے نیچے ہار تھا کیونکہ اوپر بیٹھتے ہوئے نا بعض دفعہ ایسے ایسے اونٹ ہوتا ہے چیزیں انسٹیبل ہوتی ہیں تو گر جاتی ہیں نا نیچے، تو وہ نیچے گر گیا تھا اونٹ کے. وہ ہار بھی مل گیا اور امت کو تیمم کا طریقہ بھی مل گیا. سو دس از اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کا ایک واقعہ ہے. آخری دنوں میں یا ویسے آپ نے جب وہ کیا اعتکاف بیٹھے نا
تو آپ کو پتا تھا کہ اما عائشہ مس کرتی ہیں آپ کو. اب مرد کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے اور وہ گھر بھی نہیں آ سکتا اور بیوی بھی ملاقات کو نہیں آ سکتی. آپ کیا کرتے تھے اپنا سر پیچھے کر کے نا, اما عائشہ کا حجرہ ساتھ ملا ہوا تھا نا مسجد نبی کے, آپ اپنا سر پیچھے کر کے کہتے تھے عائشہ کنگھی دے دو مجھے, کیونکہ آپ مس کر رہی ہوتی تھی اپنے گود میں ان کا سر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھی کرتی تھی. اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حبشی آئے ہوئے تھے, جیسے میلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی میلے لگتے ہیں, اور وہ مختلف قسم کے ایکروبیٹک کرتب دکھا رہے تھے, ریس کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ نے فرمایا میں نے دیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر آپ نے فیس رکھا, پیچھے سے آپ کو ہاتھ کیا اور ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں. کافی دیر بعد آپ نے پوچھا عائشہ اب سیٹسفائیڈ ہو, دیکھ لیا, دل بھر گیا؟ کہا نہیں, ابھی اور دیکھنا ہے. پھر کھڑے ہیں. یہ نہیں کہا کہ بس کر دو میں تھک گیا ہوں اور تم نے بھی بہت دیکھ لیا اور کتنا دیکھو گی. کہا ہے پوچھا عائشہ اب؟ کہا نہیں ابھی بھی اور دیکھنا ہے. تیسری بار کہتی ہیں کہ پھر میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلیں واپس چلتے ہیں. تو کہتی ہیں میں پہلی دفعہ میں میرا دل بھر گیا تھا, لیکن میں دو چیزیں دیکھ رہی تھی. ایک تو میں نے آپ کو حق کیا ہوا تھا اور بالکل آپ کے کندھے کے اوپر سر رکھا ہوا تھا, مجھے اس میں مزہ آ رہا تھا, میں چاہتی تھی میں ایسے ہی کھڑی رہوں, آپ کھڑے رہیں. اور دوسری بات میں چاہتی تھی کہ میں دیکھوں آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں, کب تنگ آ کے کہتے ہیں عائشہ بس کرو, لیکن آپ نے نہیں کہا. پھر میں نے کہا نہیں, اب میں نے ایک طرح سے ترس کھایا, میں نے کہا بس کر دوں اب میں نے کہا مجھے مزہ آ گیا, بس واپس چلتے ہیں. پھر آپ واپس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا محبت آپ بار بار آزمایا کرتی تھی, پوچھا کرتی تھی میں آپ کو کتنی اچھی لگتی ہوں. پھر آپ بتاتے تھے, کبھی آپ نے بتایا جیسے رسی کو گانٹھ دے دی جائے, نوٹ کر دی جائے تو ویسے ہم ہیں. کبھی آپ بتاتے تھے کہ اگر میں اپنی انگلیاں ایسے کر لوں تو عائشہ میرے ساتھ تمہارا تعلق ایسے ہے. اور امہات المومنین آپس میں جیسے جیلسی ہوتی ہے وہ آیا کرتی تھی. ایک دفعہ وہ جو میں ام سلمہ والی بات آپ کو بتا رہی تھی کل, بڑی سویر قسم کی نا فائٹ ہوئی ان کی آپس میں. اب انہوں نے کیا کیا, پہلے ام سلمہ آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات کرنے کے لیے نا. اب وہ جب وہ کر کے گئی تو بعد میں کون آیا؟ ہاں بعد میں حضرت زینب بنت جہش, جن کے ساتھ آپ پھوپھی کی بیٹی تھیں جو, وہ آئی. وہ آ کے لڑی ہیں اتنا لڑی ہیں, یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے بارے میں مجھے کوئی ملامت نہ کرے, عائشہ کے بارے میں مجھے کوئی بات نہ کرو, میں یہ نہیں سن سکتا ان کے بارے میں. آپ نے کہا عائشہ تم جواب نہیں دو گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرگیو شروع نہیں کرتے تھے کبھی بھی اپنی ازواج مطہرات سے, اور جب وہ آپس میں آرگیو کر رہی ہوتی تھی تو آپ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے تھے, کسی بھی طرح جوک کریک کر کے آپس میں ٹھنڈا کر کے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیے تو پھر آپ نے کہا حضرت زینب سے اب سنو, تم نے خود چھیڑا صدیق کی بیٹی کو, اب اس سے زیادہ جواب کون تمہیں دے سکتا تھا. اب جب وہ ان کا لشکر کو ادھر سے بھی شکست ہو گئی تو پھر انہوں نے کس کو بھیجا ہے؟ بی بی فاطمہ تو زہرا کو. پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت لاڈلی ہیں. وہ جو گروپ تھا نا ام سلمہ اور حضرت زینب اور ان سب کا باقی ازواج مطہرات کا, یہ لوگ کون تھی؟ حضرت سودا, حضرت زینب, حضرت اما عائشہ اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ لوگ تھے. اچھا اب جب ان کو بھیجا ہے بی بی فاطمہ تو زہرا کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پوچھی ہے, فاطمہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان ساری دنیا میں سب سے زیادہ. کہا میں سب سے زیادہ پتہ کس سے محبت کرتا ہوں؟ عائشہ سے. اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو عائشہ سے محبت کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی ابا جان. انہوں نے جا کے کہا ہے بی بی زینب کو, ان کو سب کو, ام سلمہ والے گروپ کو, کہ میں مجبور ہوں کہ میں بھی اپنی اما عائشہ سے ویسی محبت کرتی ہوں جیسے میرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اب ان کے مقابلے میں آئندہ مجھے تم کچھ بھی سکھا کے بھیجو گی, سفارش کروانا چاہو گی, میں نہیں کروں گی. اب اس سے زیادہ امت کے لیے محبت کرنے کا کوئی اور موقع رہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو آپ کس کی گود میں تھے؟ اما عائشہ کی. اور پھر کہا ہے کہ عائشہ مسواک چباؤ اپنے منہ میں, اور پھر اپنے منہ والا مجھے دو مسواک, میں نے وہ کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بی بی فاطمہ سے ایک بات کی ہے کہ میں کسی بھی زوجہ کے حجرے میں ہوتا ہوں میرے اوپر قرآن ریویل نہیں ہوتا. اما عائشہ کے میں بستر میں ہوتا ہوں, میں اسی لحاف میں ہوتا ہوں. اس طرح سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ ان کی آرمز میں ہوتے ہوں؟
ایک بیوی کے ساتھ ایک ہسبینڈ کس طرح سے کلوزنس کے تعلق میں ہوتا ہے، اس حالت میں میرے اوپر قرآن ریویل ہوتا ہے، عائشہ کے مقابلے میں میرے کسی طرح کی ملامت نہ کرو، میں بے بس ہوں اس سے محبت کرنے میں۔ اب جس کی فضیلت اتنی زیادہ ہو کہ آپ کو کسی زوجہ محترمہ کے پاس قرآن ریویل نہیں ہوتا تھا، ان کے حجرے میں جا کے بھی، اور اما عائشہ کے بستر میں بھی قرآن ریویل ہوتا تھا، تو یہ ڈسٹنگوش قسم کی خصوصیات ہیں جو اما عائشہ کے ساتھ ہیں۔ اور آلموسٹ 3000 احادیث، کچھ علماء 2000 کہتے ہیں، کچھ 2800 کہتے ہیں، 3000 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس جیسے صحابہ جو فقیہ امت ہیں، جن سے فقہ، یہ جو فقہ شافعی، حنبلی، مالکی ہیں، یہ تینوں فقہ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیثوں سے ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کے دین سیکھا کرتے تھے اما عائشہ کے پاس۔ اور شی واز ایگرلی، اگر اما عائشہ کے کردار کو نکال دیا جائے، مسلمانوں کی ہسٹری تو اتنی برائٹ ہے کہ ہمارے پہلے اسکالرز، دین کے فقیہ، دین کے عالم، دین کے فلاسفر، وہ ایک عورت ہیں، ایک خاتون ہیں، ایک اما عائشہ ہیں۔ اپنی پرائیویٹ لائف کی یہ باتیں کتنی پرائیویٹ ہیں جو آپ نے شیئر کی ہیں، کتنی پرائیویٹ باتیں ہیں، کوئی بھی انسان شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن دین سیکھنے کے معاملے میں آپ سے زیادہ بولڈ کوئی نہیں تھا، اس میں آپ نے کبھی شرم نہیں کی، آپ سے زیادہ بلنٹ کوئی نہیں تھا، آپ صحیح بات کو صحیح کہا کرتی تھی، فیصلے کی قوت تھی آپ کے پاس، ایک نمایاں خصوصیت ہے آپ کی، کیونکہ آپ بچپن سے ہی ہجرت کر کے یہاں آ گئی تو مدینے کی خواتین جیسی خصوصیات نظر آتی ہیں ہمیں ان میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی کی آپ کی لائف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، ہم انشاءاللہ کل سیکھیں گے۔ کچھ بھی اب آپ لوگ پوچھنا چاہیں ریلیٹڈ ٹو سورۃ انفال، سورۃ توبہ اور اما عائشہ، یو کین آسک اور یو کین ڈسکس اینی تھنگ۔